بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مریم سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنا نیو ناول، تو یہ انشاءاللہ آج کمپلیٹ ریڈ کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے رہے۔ آئے پہلے کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ہم اپنا ناول ریڈ کرتے ہیں۔ اسما عدیل کا کمنٹ ہے نائس بیوٹیفل اینڈنگ۔ اچھا، نبیہ خان نے ہارٹ ریئیکٹ کیا ہے۔ NYB آئی تھنک آپ نایاب رضوان ہیں کیونکہ سٹائل وہ لکھ رہا ہے، کمنٹ لگ رہا ہے۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور ہاں جی، شیر افغان واقعی بہت بڑا لعنتی تھا، ساری بغیرتی اسی کی ماری ہوئی تھی۔ اور کس طرح کی ماں پہ لعنت بھیج رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میرے حساب سے تو کوئی بھی ماں لعنت کے قابل نہیں تھی۔ تو شیر افغان بس یار کیا بولیں اس کو۔ ہاں جی، یہ ثنا زبیر کی بیٹی ہے اور وہ لڑکی ٹریول والی ثنا ہی تھی، باقی بہت بڑا بغیرت تھا نکلا ہے شیر افغان نا، کمینے نے کی وجہ سے غائب ہوئی ہے۔ آمین، ہاں اللہ کرے کہ شیر افغان کو ہارٹ اٹیک آ جائے، آمین ثم آمین۔ جس دن مرے گا اس دن پارٹی کریں گے، ڈن ہو گیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ اس پارٹی میں شرکت کروں گی۔ ہیش ٹیگ کیا ہے؟ شیر افغان پہ لعنت۔ گڈ ہو گیا۔ ممی واقعی پاگل ہے۔ آہو یار، شیر افغان کو تو مرنا چاہیے تھا۔ ہاں یہ آپ نے کیا نا کام، آپ فلائنگ چپل بھیجنی چاہیے تھی۔ ویری نائس ویری نائس۔ یہ بنتی تھی ان دونوں کے اوپر نا، جوتیاں بندیاں سی ناستے۔ اس ناول کی اینڈنگ مجھے بھی اچھی نہیں لگی، اس طرح کی اینڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک ادھر مار جاتا تھا کوئی کہانی ٹوسٹ بھی آ جاتا۔ باقی اس کا نام دو لانتیوں کی کہانی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ حافظ۔ دین کمنٹ ہے ملک صبا کا، ہاں جی بس ممی کو جس کے اوپر فادر کے اوپر سب سے زیادہ ٹرسٹ ہوتا تو جس کا فادر ہی ویسا نکلے تو پھر اس کو صدمہ تو لگنا ہی ہے۔ شیر افغان نے واقعی بدلے کے لیے شادی کی تھی، وہ لانتی ہے بغیرت نے تھپڑ مار کے تے پارٹی شروع کی سی، ہلے اگے جڑے انہوں قید بند دی سزا دیتی تھی وہ بکری سی۔ آہو ثنا زبیر کی بیٹی تھی، اور شیر افغان کو رج کے گالیاں نکال لی جائیں اور کیا بولا جائے اس چول آدمی کو۔ ہائے قسم میری بھی دلی خواہش تھی کہ شیر افغان مر جاتا، شیر افغان مر جاتا تو قسم میں سکون آ جاتا۔ ممی پاگل ہے نا۔ اینڈنگ بس ٹھیک تھی، اتنی مجھے بھی نہیں اچھی لگی، ممی پاگل سی جنہوں نے معاف کر دیتا۔ ہاں جی 3 پارٹس میں کرنا تھا لیکن نریز نے کہا ہاں کیا ہو گیا یار، پتہ نہیں کتنے تک پہنچ گیا سی۔ آہو ریج نے کہا کہ اس کو 2 میں اینڈ کرو، کل نیا ناول چاہیے۔ میں نے کہا اچھا چلو بہن تمہاری خاطر کر دیتی ہوں، آمین ثم آمین، دعا میں یاد رکھیں۔ مائی سانگس نائس، بہت خوبصورت ناول۔ سیف علی نائس وائس، تھینک یو۔ موہت عبداللہ پلیز پلیز کریں نا، کیوں کروں؟ موہت عبداللہ مجھے آپ کے پڑھنے کا انداز بہت پسند ہے، تھینک یو۔ اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ نگہت عبداللہ کی سپتمبر، اکتوبر اور نومبر کی ناولز ریڈ کریں، پلیز ریڈ کر دینا۔ یار آپ مجھے نیم بتائیں اس کا، تب دین ہی میں ریڈ کر سکتی ہوں نا، بغیر نیم کے تو مجھے ایسے آئیڈیا نہیں ہو رہا۔ اور میں نے نگہت عبداللہ کا بہت کم پڑھا ہوا ہے، لیکن آپ مجھے نیم بتائیں تو پھر میں ریڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گی، ایسے بغیر نیم سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مبصرہ کاشف ویری نائس۔ موہت عبداللہ وعلیکم السلام، پلیز میں بولی سو ناول پڑھیے نا، مجھے اس ناولز کے نیم یاد نہیں ہے، لیکن سٹوری میں ہیروئن کی شادی بچے سے ہوتی ہے اور ایک کہانی میں ہیروئن ودوا ہوتی ہیں، اچھا، اور وہ گینڈر گلینا ڈیفینیٹلی ہے، اور تیسرے میں وڈیرا بیس ہے۔ تائے دھوکے سے خون بہا میں ڈاکٹر ہیروئن کی شادی کر دیتے، پلیز 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 ریڈ کر دینا۔ یار قسم لے لے مجھے ایسے آئیڈیا نہیں ہو رہا، آپ اس کو سرچ کریں نگہت عبداللہ کے ناولز، جو آپ کو اگر مل جائے تو مجھے اس کا نیم ضرور بتائیں، میں ضرور ریڈ کروں گی آپ کے لیے۔ مائی سانگس بیوٹیفل، راجہ رافع ویری لولی ناول۔ یہاں پہ ہمارا یہ اختتام ہوا، کمنٹ سیشن کا ہے، ناول کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایڈی سڑی ہوئی کیوں بول رہی، تو اس کا بتا دوں میں بڑی دکھی بیٹھی ہوں، قسم یار میں بڑی دکھی بیٹھی ہوئی ہوں۔ ہمارے گھر میں ایک چوہا گھسا ہے، اس چوہے نے ہماری زندگی عذاب کر دی ہے، میرا بس نہیں چل رہا، میں اس کو ختم کر دوں۔ اس کو اتنے سارے لوگ، وہ پوری ٹیم گھر والی اس کو مارنے کی مہم پہ لگی ہوئی، لیکن وہ ایسا چول چوہا ہے نا، خبیث قسم کا چوہا گھسا ہے، وہ مر نہیں رہا۔ ابھی کل میری امی کو کاٹ کے گیا ہے،
ہاتھ کے اوپر فنگر میں. شکر اللہ کا زیادہ کچھ نہیں ہوا. کل یا پرسوں کاٹا ہے نہیں کل کاٹا ہے. اور آج چول آدمی وہ ادھر گھسا ہوا تھا کپڑوں کے اندر جہاں پہ میرے برانڈ نیو سوٹ پڑے ہوئے تھے جو میں نے شادی میں پہننے ہیں. تو اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو میں تو اتنے سر پڑھ کے بیٹھنا سے. تب سے نا مجھے نا بس وہ غصہ سا چڑھا ہوا ہے, وہ دکھ لگا ہوا ہے کیونکہ آج وہ بغیرت پھر نہیں مرا. اب بک لگائی ہوئی, اللہ کرے اس میں پھنس جاوے تو مر جاوے, جان چھوٹے میری چوہے سے. خیر ناول پڑھتے ہیں, میرے دکھ تو چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن یہ دکھ بہت عظیم ہے. بس دعا کریں میرے سوٹوں کو کچھ نہ ہو, مجھے پہنے نصیب ہو جائے. وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہیں اسپتال کا. اچھا یہ جو ناول ہے نا یار یہ ہڈن نکاح بیسڈ پہ ہے, باقی اس کو ریڈ کرتے ہیں تو ریڈ کرتے کرتے پتہ لگ جائے گا. تیز تیز قدم اٹھاتے اسپتال کا کوریڈور عبور کرتے پرائیویٹ روم میں آئے تو سکندر احمد کی نگاہیں ان کی منتظر تھی. وہ 2 دن سے برابر انہیں دیکھنے آ رہے تھے اور ان کے سارے اخراجات بھی برداشت کر رہے تھے. کیسے ہیں اب آپ؟ شہل نے ان کے کمزور سے ہاتھوں کو پکڑا. سکندر احمد کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے. وہ ان کی خدمت بھی کر رہے تھے اور خیال بھی رکھ رہے تھے. پلیز آپ روئیں نہیں. انہوں نے ان کے آنسو ٹشو سے جذب کیے. پنک کاٹن کے ملکے سے کپڑوں میں ملبوس اقصیٰ اس مہربان ہستی کو حیرانگی سے دیکھتی تھی جو اس کی جانب بھی بھولے بھٹکے نگاہ اٹھا ہی لیتے تھے. سر میں آپ کا مشکور ہوں. سکندر احمد روحان سی آواز میں گویا ہوئے. آپ ایسی باتیں کیوں کریں؟ میرے لیے آپ بالکل بابا کی طرح ہیں. مبہم سا مسکراتے ان کے سرہانے ہی بیٹھ کے پاس کھڑے تھے اور اقصیٰ ان سے قدرے فاصلے پر چیئر پر بیٹھی تھی. مجھے پتہ ہے میرا یہ ہارٹ اٹیک جان لیوا ہی ہے. ابو پلیز ایسی باتیں نہ کریں. وہ تڑپ کر ان کے پاس آ گئی. وہ تو کل کائنات تھے, اس کی ماں بن کے بھی پالا اور باپ کا پیار بھی دیا. آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, شہل نے اطمینان دلایا. بس شہل بیٹا مجھے جھوٹے دلاسے نہ دو. مجھے خبر ہے کہ میری کیا کنڈیشن ہے. کبھی کبھی وہ سر کی بجائے انہیں بیٹا بھی کہہ لیتے تھے. اقصیٰ کی تو ہچکیں ہی بند گئی تھی. اس نے ایک اچٹتی نگاہ اس حسین مجسمے پر ڈالی مگر جلد ہی نگاہ چرا لی جو سارے سے انداز کی وجہ سے دل کو اچھی لگی تھی. اللہ ماں صدقے چلی جائے, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਨ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨੈਣ ਮਟਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ. ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ. ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, میں تو پہلے بڑی دکھی بیٹھی چوہے دے ہاتھوں. تو یہ شہل میں اور دکھی کری جا رہا ہے. بس میں چاہتا ہوں کہ اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں. اس کی چاچی کا تمہیں پتہ ہے کیسی ہے, میرے بعد اس کا جینا دوبھر کر دے گی. آپ زیادہ بولیے نہیں. شہل نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا. وہ ان کی باتوں کا مفہوم سمجھ رہے تھے. اللہ اڈا تو سیانا, میرے پاس آج ہی تو وقت ہے بولنے کا. بس میں چاہتا ہوں میری بیٹی کو آپ صرف نام کا سہارا دے دیں, بھلے چاہے اسے بیوی کا درجہ نہ دیں. ماں صدقے. انہیں شہل صاحب نے انگلی پھٹائی. ابو جی نے نا بازو تو پھاڑ کے لمحہ پا لیا انہوں. ابو آپ کیسی باتیں کریں؟ اکثر نے ان کے پپڑی زدہ ہونٹوں پر اپنا نازک مرمری ہاتھ رکھ دیا. بس اسی لمحے شہل نے اس 3 گز کے آنچل میں لپٹے وجود کو بغور دیکھا. آنچل سر سے ڈھلک گیا تھا. دراز بالوں کی لمبی چوٹی سائڈ پر جھکنے سے جھول گئی. میری بچی اگر آج بھی نہ بولا تو پھر کبھی کچھ نہ بول سکوں گا. انہوں نے وقت سے اس کا ہاتھ ہٹایا تو وہ زاروں قطار رونے لگی. شہل بیٹا میری بیٹی سے آج ہی نکاح کر لو تاکہ میں سکون کی زندگی سوچ سکوں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو لگ تک سے رہ گئے. اتنا بڑا فیصلہ وہ یوں لمحوں میں کیسے کر لیں؟ کیا وہ ایک مرتے ہوئے شخص کی خواہش کو رد کریں گے؟ وہ ششپن میں مبتلا ہو گئے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں میری بچی کو اپنا لو ورنہ یہ رول جائے گی. وہ درود کے پھر شہل سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ صرف ایک لمحے میں نہ کیا نہ کسی کو شریک کیا اور چند گھنٹوں میں وہ اقصیٰ سے نکاح کر چکے تھے. اقصیٰ کو اچانک اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا, وہ بھی صرف باپ کی خاطر. پھر جو روئی تھی تو اسپتال کا تمام عملہ وہاں آ گیا. سکندر احمد جیسے بیٹی کے سر پر سائبان کر کے پرسکون سے ہو گئے. پھر دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں پتھرا گئی. بے ہوش ہوتی اقصیٰ کو شہل نے بڑی مشکلوں سے سنبھالا. صرف 2 دن تو ہوئے تھے اسے ملے ہوئے اور اتنی جلدی وہ ان کی بنا دی گئی تھی. شہل نے گھر میں سکندر احمد کی وفات کی خبر دے دی لیکن اپنے نکاح کی خبر سے لا علم رکھا تھا. اچھا جی. سکندر احمد کو دنیا سے رخصت ہوئے ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اقصیٰ کی چچی نے شور مچا دیا کہ وہ اسے کسی قیمت پر رکھنے کو تیار نہ تھی. اے میاں جب بیوی بنا لی تو لے جاؤ اسے یہاں سے. میرا خود سے کوئی پہلے وہ بیچاری کو اتنے نے تنگ کر رکھا تھا. ارے نیک بخت کبھی تو موقع بہل دیکھ لیا کرو. چچا جان کو بیوی کی تلخ کلامی ہمیشہ سے ناگوار گزرتی تھی مگر اتنی تیز ترار عورت تھی کہ اچھے اچھوں کے چھکے چھڑوا رہی تھی. ایداں دیاں گندیاں لب جان نہ بڑھیاں تو پھر بڈھے بھائی کی کر سکتے. ہائے ہائے میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ سکندر کی اولاد کو ہم یہاں نہیں رکھ سکتے؟ کر دیا اس نے بیاہ اپنے مالک کے بیٹے سے. وہ تو اسی دن سے چلی ہوئی تھی کہ اکثر 1 کروڑ پتی خاندان کی بہو جو بن گئی تھی. آنٹی میں نے لے جاؤں گا لیکن تھوڑا مجھے وقت تو دیں. فون کلر کے کرتے شلوار میں لمبے چوڑے شہل خاصے چارمنگ لگ رہے تھے. اندر کے کمرے سے تحریم پر پردے کی اوٹ میں انہیں دیکھ رہی تھی. کتنا وقت دیں؟ مجھے اوپر کا حصہ کرائے پر دینا. باپ بیٹی کو میں نے رکھا ہوا تھا صرف رحم کھا کے کہ لڑکی کو لے کے وہ کہاں جائیں گے؟ چچی جان تخت پر بیٹھی ہاتھ کا پنکھا زور زور سے جھل رہی تھی جبکہ شہل برآمدے میں پڑی ایک کرسی پر سر جھکائے مؤدب انداز میں بیٹھے تھے. ایک تو تمہارے اماں بابا بھی اس نکاح میں شریک نہ ہوئے. بتاؤ رکھو گے کہاں اسے؟ وہ استفسار کرنے لگی. اچھا ذرا میں اقصیٰ سے ملنا چاہوں گا. انہوں نے تیز لہجے میں کہتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی. کب سے وہ ان سے تشرفی سے بول رہی تھی اور وہ ویسے بھی کم کو تھے. اتنا بولنا کسی کا ان کی طبیعت پر گراں ہی گزرتا تھا.
اے لو بیٹا، میں بات کیا کر رہی ہوں، تمہیں بیوی سے ملنے کی پڑ گئی۔ انداز ان کا خاصا فحاشی تھا، پنکھا انہوں نے زور سے تخت پر پٹک دیا۔ دیکھیے یہ میرا مسئلہ، وہ کہاں رہے گی، وہ بھی بھنائی گئے۔ ٹھیک ہے پھر میرا مسئلہ سلجھاؤ، ابھی تم اس سے نہیں مل سکتے، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے بدلحاظی کی حد کر دی۔ شہل احمد لب بھیج کے رہ گئے، بس ایک تیکھی نگاہ ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ کبھی تو آئے گئے کا لحاظ کر لیا کرو۔ بس زیادہ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ وہ چچا کو ڈانٹ ہی دیتی تھی۔ اندر بیٹھی اکثر سب سن رہی تھی۔ باپ کا موت کا غم کیا کم تھا کہ اس پر مت زادی غم کہ وہ نہ جانے کہاں جائے گی۔ آپ کے دلہا صاحب تو کسی ہیرو سے کم نہیں۔ تحریم بڑی خوش تھی کہ اس کی کزن کا جیون ساتھی اتنا ہینڈسم اور چارمنگ ہے۔ بالکل اسی کی طرح بے اختیار اس نے اقصیٰ کو گلے لگا لیا۔ آپ خوش نہیں؟ کیسے خوش ہوں؟ وہ رو دی۔ آپ اماں کی باتوں کا برا مت مانا کریں، وہ کبھی بھی کچھ بھی بول دیتی ہیں، ہمیشہ وہ اسے یہی دلاسا دیتی تھی۔ بچپن سے اس نے اقصیٰ کو بڑی بہنوں کی طرح ہی سمجھا تھا، اور پھر وہ بھی تو اسے اور فراز کو اتنا پیار کرتی تھی۔ میں کہاں برا مانتی، شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ میرے دنیا میں آتی ماں چلی گئی اور اب باپ بھی۔ لہجے میں اس کے دکھ و کر پنہاں تھا۔ آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، مجھے پتہ ہے شہل بھائی، آپ مجھے جیسے دکھنے میں لگ رہے ہیں فطرتاً بھی اچھے ہوں گے۔ تحریم نے اس کے آنسو پہنچے اندر چچی آئی تو وہ چپ ہوگی، ورنہ الگ ان کی سلواتیں سننے کو ملتی۔ بابا سکندر انکل کی بیٹی کو ہم یہاں کچھ دنوں کے لیے رکھ لیں؟ شہل رات کو ان کے کمرے میں چلے تاکہ اقصیٰ کے بارے میں بات کر سکیں۔ کیوں سکندر کی بیٹی کو اس کے چچا چاچی نہیں رکھ رہے؟ بابا نے چونک کے ان کے سنجیدہ سے پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ سکندر انکل نے کہا تھا کہ آخری وقت ان کی بیٹی کو ان کے بھائی کے پاس نہ چھوڑا جائے۔ نگاہ ان کی جھکی ہوئی تھی، دل میں چور بھی تھا، وہ کیسے ان کو بتا دیتے؟ غیروں سے زیادہ تو اپنے بھلے ہوتے ہیں۔ زینب نے مداخلت کی۔ امی ان کی بیٹی بھی وہاں نہیں رہنا چاہتی؟ کچھ اس کی چچی مزاج کی تیز ہیں، وہ تو انکل مجبوری میں سے وہاں چھوڑ آئے تھے، وہ جھٹ بولی۔ لیکن مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا۔ زینب خاصی پرانے خیالوں کی تھی، وہ ہر قدم بہت دیکھ بھال کے رکھتی تھی۔ امی کبھی کبھی اپنے سے غیر بھی اچھے ہوتے ہیں، پھر سکندر انکل نے مجھ سے وعدہ لیا، اس لیے میں ان کے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ وہ پہلی بار ذرا تیز لہجے میں ان سے مخاطب ہوئے۔ ٹھیک ہے شہل، اگر بچی آنا چاہے خوشی سے اور اس کی چچی کوئی فساد نہ کرے تو بے شک لے آنا۔ بابا نے کافی دیر سوچنے کے بعد انہیں اجازت دے دی تھی۔ شہل نے تشکر بھرے سانس لیے۔ مار کا بھی سر ہوا، باقی کے معاملات وہ آہستہ آہستہ سلجھا ہی لیں گے، اور پھر اچانک سب کو بتا بھی دیں گے کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ سنو شہل، بابا قدر توقف کے بعد گئے ہوئے۔ جی؟ انہوں نے سوالیہ نگاہ اٹھائی۔ فرجام کو اگر تم سمجھا سکتے ہو تو سمجھا لو، ورنہ میں اس کا گھر میں گھسنا ممنوع قرار دے دوں گا۔ اب کیا کیا اس نے؟ وہ مسکرائے۔ گدھا 11 بجے سے پہلے اٹھتا نہیں، آفس کے معاملے میں اسے دلچسپی نہیں ہے، خاک کو اپنا مستقبل بنا سکے گا۔ وہ غصے میں آ گئے۔ بابا وہ بھی بچہ ہے، یہ جو تم اسے بچہ کہتے ہو نا، مجھے اور غصہ آتا ہے، تم سے صرف 4 سال چھوٹا کوئی بچہ نہیں ہے۔ آپ بھی نا بس اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ زینب منہ بنائے گویا ہوئی۔ اسے تباہ کرنے میں تمہاری ماں کا بھی ہاتھ ہے، لال کہہ کر اسے سر پر چڑھایا بھائی، انہوں نے ناگواری اور تن سے کہا۔ بابا فکر نہ کرے، فرجام کو سمجھانا میرا کام ہے۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے کمرے سے نکل کے مگر لاؤنج سے تیزی سے نکلتے ہوئے فرجام سے ان کی ٹکر ہوگی۔ یار بھائی آپ نے بھی ڈرا دیا، میں سمجھا بابا ہے۔ وہ بلیک پینٹ پر لیمن کلر کی ٹی شرٹ میں جھنجھلایا ہوا تھا۔ بابا اپنے کمرے میں، تمہاری کسی دن خیر نہیں ہے۔ میرا آپ منہ نہ کھلوائیں، آج آفس گیا تھا، پورا اسٹاف کے سامنے اتنی بےزتی کی کہ کیا بتاؤں، آپ تو تھے نہیں وہاں۔ وہ چڑ کے بولا۔ 1 بجے گئے ہوگے، مجھ سے نہیں جاتا تھا صبح دھڑ سے بھال کے کاؤچ پہ بیٹھا۔ ابھی تو نہیں، تم سے کل فرصت سے بات کروں گا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب پڑھنے لگے۔ بھائی مجھے آپ کافی دنوں سے مشکوک لگ رہے ہیں، اس نے کنکیوں سے مانی خیز لہجے میں کہا۔ بکواس کم کیا کرو، وہ دھڑ دھڑ سینہ چڑھ گئے۔ فرجام کا فلک شگاف کہہ پڑا جو شہل نے مسکراتے ہوئے سنا۔ شرارتی بھی بہت تھا، بات کو تو چڑکیوں میں اڑا دیتا تھا۔ دیکھیے پلیز، جتنا بھی رونا دھونا ہے آپ رو لیں، شہل اس کے سر پر کھڑے کھسیائے ہوئے انداز میں بولے۔ اس کے رونے کو بریک لگا جو تسلی نام کے 2 لفظ بھی ادا نہ کر سکے تھے۔ میں نے آپ کو اس لیے سب بتایا تاکہ آپ کو اچانک شوق نہ لگے۔ وہ اس کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھے تو وہ سارا سامان ہی پیک کرنے بیٹھ گئی تھی۔ آپ مجھے یہیں رہنے دیں، اس نے آنسو پہنچے۔ آپ کی چچی صاحبہ 1 منٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ چیخے۔ دیکھیے آپ اگر میرے گھر والوں کو اپنا بنانا چاہتی تو پہلے ان کا بنیے گا، ان کی ہر بات مانیے گا، پھر خود بخود حالات آپ کے موافق ہو جائیں گے۔ میں سب کو بتا دوں گا کہ آپ سے میں نے نکاح کیا۔ انہوں نے اقصیٰ کے نرم و نازک ہاتھوں کو تھاما اور وہ جھینپ کی۔ ایڈوانٹیج لے رہے سچویشن تھا۔ میری چچی بھی ذرا تیز مزاج کی ہے، بالکل آپ کی چچی کی طرح، لیکن اگر آپ ان سے بحث نہیں کریں گی، ان کا کہاں مانیں گی تو وہ خوش رہیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ سے بتا رہے تھے۔ آپ کے بہن بھائی کتنے؟ کانپتی آواز میں پوچھا گیا۔ بہن بھائی مسکراتے ہوئے زیر لب بولے۔ ہم 3 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، پھر فرجام اور اس سے چھوٹا طلحہ، لیکن فرجام خاصا شرارتی ہے، اس کی باتوں کا بھی برا مت مانیے گا۔ گھر میں امی اور بابا، امی بہت نرم طبیعت کی ہیں جبکہ بابا خاصے باروب ہے۔ میں خود ڈرتا ہوں، البتہ فرجام اور بابا کی کبھی نہیں بنی ہے، وہ ہنسے۔ اکثر ان کے گھر کے ایک ایک فرد کے بارے میں جان چکی تھی۔ شہل کو وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ 5 بج گئے تھے، اس کا سامان اتار کے نیچے لائے، پھر اجازت لے کر وہ رخصت ہو گئے تھے۔ اکثر پورے راستے روتی رہی۔ جب گاڑی خوبصورت سے بنگلے کی پورچ میں رکی تو وہ چونک گئی۔ اورنج کاٹن کے کپڑوں کا آنچل حسب معمول اچھی طرح لپیٹ کے اوڑھ رکھا تھا۔ آپ بیٹھیے ادھر۔ شہل اسے حال کمرے میں لے آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں باقی افراد بھی جمع ہو گئے۔ اقصیٰ نے سب کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ بھابھی یہ شہل کی عقل پر پردہ کب پڑا؟ چچی جان نے طنز سے منہ کھولا۔ چچی جان؟ وہ چونکے، پھر ڈرے بھی کہ وہ اقصیٰ کو کچھ کہہ نہ دیں۔ جوان لڑکوں کا گھر ہے، تم ایسے کیسے لے آئے لڑکی کو یہاں؟
آپ کا کیا مطلب ہے ہم جوان لڑکے بری کمپنی کے؟ فرجام تو تھا بھی خاصا منہ پھٹ، بولے بغیر نہیں رہ سکا۔ اقصیٰ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ لڑکے تو بک بک کرتا ہے۔ انہوں نے فرجام کو گھورا۔ نہ بیچاری سے نام پوچھنے دیا نہ کچھ، فوراً اعتراض شروع۔ فرجام 2 قدم چل گیا، اقصیٰ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھابی دیکھ لیں لڑکے کو۔ چچی جان نے فکر مندی سے ان کی توجہ فرجام کی سمت کرائی جو شرمائی لے جائے اقصیٰ کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو ہم لڑکی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ بغور دیکھنے لگا جبکہ وہ نروس ہونے لگی۔ فرجام کی شوخ طبیعت کی وجہ سے پھر گھبراہٹ اور فکر تو چچی جان نے کر دی تھی جو بالکل اس کی چچی کے ہم پلہ لگ رہی تھی۔ سوچ لیا؟ ویسے کیا سوچا؟ فرجام نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں تفکر کی لکیریں واضح تھی۔ چچی جان تو چڑھ کر ہی چلے گی، باقی کزن بھی وہیں آگے۔ اقصیٰ سے سب نے تعارف حاصل کر لیا۔ بھائی لڑکی کافی خوبصورت ہے فرجام، شہل نے اسے مکہ دکھایا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کافی دیر تک وہ اسے ٹارگٹ پہ لیے رہا۔ شہل بس اس کی باتوں پر مسکراتا رہا۔ گاہے بگاہے نکاح کرن سے بات کرتی، اقصیٰ پر بھی ڈال لیتے جو شاید کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ بہت تاڑو ہے ویسے شہل نا، ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਤਾੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਤਾੜ ਰਿਹਾ। چلو ہوں تو تاڑ سکتا، ہوں تو اپنی پرسنل بیوی ہے ہوتی۔ حال کمرے میں نوجوان پارٹی اپنی محفل جمع بیٹھی تھی، اقصیٰ ان سب کے درمیان خاموشی تھی۔ اسے آئے ہوئے 10 دن تو ہو ہی گئے تھے۔ اقصیٰ باجی آپ اتنا کم کیوں بولتی ہیں؟ کرن نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ ہاں تمہاری طرح چپڑ نہیں کرتی رہے نا۔ رافع نے کشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تو بلبلا کر اٹھ گئی۔ امی امی دیکھیں رافع بھائی کو۔ وہ چیخنے لگی۔ رافع بیچارہ ایک دم گھبرا گیا کیونکہ امی آئی نہیں اور سب کی گوشمالی ہوئی نہیں۔ کب سدھرو گے تم دونوں؟ ہر وقت بچوں کی طرح دھینگا مشتی ہوتی رہتی ہے۔ چچی جان برہم ہوتی چلی ہے۔ اقصیٰ نے پہلو بدلا کیونکہ ایک طنزی اور کٹیلی نگاہ اس پر بھی ڈالی گئی تھی۔ امی رافع بھائی نے کشن مارا ہے۔ یہ ہر وقت تم لوگ کیا کھیکی لگائے رکھتے ہو؟ تم لوگوں کو تو کوئی کام نہیں طلحہ، آج تم نے کوچنگ کی بھی چھٹی کر لی اور یہ حمزہ بھی کچھ زیادہ نکارا ہو رہا ہے۔ ایک سانس میں انہوں نے سب کی خبر لے ڈالی۔ اقصیٰ شرمندہ ہوتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ان کے سامنے تو اس کی جان نکلتی تھی۔ چچی جان آج کی چھٹی تھی۔ طلحہ نے فلور کشن پر آرام سے دھرنا دیا۔ پلیز امی کبھی تو آپ بغیر ڈانٹے بھی بات کر لیا کریں، بند کرو بک بک۔ انہوں نے حمزہ کو جھڑک دیا تو وہ دبک کر طلحہ کے پیچھے بیٹھ گئے جبکہ رافع اوپر بھاگ گیا کیونکہ ان کی توپوں کا رخ اس کی جانب ہونے والا تھا۔ سنو لڑکی، کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی ہو؟ کام وام بھی آتا ہے یا نہیں؟ وہ کڑے تیوروں سے گھوری تھی۔ اقصیٰ نے ایک نگاہ ان پر ڈالی جو واقعی غضبناک لگ رہی تھی، جل گئی اس کی چچی سے بھی زیادہ۔ جی آتا ہے، وہ منمنائی۔ لڑکیاں کام کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو اسپات میں ہلتے دیکھا، پھر فوراً اس نے جانے کا قصد کیا۔ اور ہاں ایک بات کان کھول کر سن لو، اس گھر میں تم صرف چند دن کے لیے آئی ہو، مالکن بننے کے خواب مت دیکھنا۔ اندر آتے فرجام نے چچی جان کا حتیٰ کمیز رویہ تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اقصیٰ تو منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بول پائی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، بحران سی ہوگی۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو خوب سمجھتی ہوں شہل، اگر تمہیں یہاں لایا تو تم اس پر قبضہ جما لو کہ بھول کے بھی اس گھر کے کسی بھی لڑکے کے متعلق سوچنا بھی مت۔ لہجے میں ان کی اتنی کاٹ اور حقارت تھی کہ وہ لب کاٹنے لگی کیونکہ شہل کی نصیحت کے مطابق اسے ان کا ناروا رویہ بھی برداشت کرنا تھا۔ امی آپ بیچاری اقصیٰ باجی کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ کرن کو اس کی رونی سروں پر ترس آنے لگا۔ تم بڑوں کی باتوں میں ٹانگ مت اڑایا کرو، انہوں نے سرزنش کی۔ کرن نے تعصب سے سر لایا، پیٹ پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ باری باری حمزہ اور طلحہ بھی کھسک جانے میں عافیت جانی۔ ذرا مظلوم بننے کی کوشش مت کرنا، سمجھی؟ پھنکارنے لگی۔ بغور اس کا جائزہ لیا۔ نرم و نازک سے اقصیٰ اس پر فسوخیز آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، ہاتھ پاؤں میں اتنی نزاکت تھی کہ ہر کوئی چونکے بنا نہ رہتا۔ پھنکار کے وہ چلی گئی۔ فرجام نے اقصیٰ کو روتے دیکھ لیا جو آنسو آنچل کے کونے سے جذب کر رہی تھی۔ بڑے فریش انداز میں آیا تو وہ چلی گئی۔ کیا ہے؟ ارے اتنی ڈرپوک ہیں آپ تو اقصیٰ جی؟ اسی طرح مخاطب کرتا تھا۔ وہ بس ایک نظر اس شوخ و چنچل سے فرجام کو دیکھ کر رہ گئی جو ہنسانے کے گر سے بھی واقف تھا۔ کتنی ظالم ہے نا ہماری چچی جان، وہ مسکرائے۔ پلیز آپ بڑوں کے متعلق ایسا مت کہا کریں۔ کیا؟ ارے وہ آپ کو ڈانٹ کے گئی ہیں؟ اسے تو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ وہ بڑی ہیں، ڈانٹ بھی سکتی ہیں۔ وہ فرجام سے ان کے متعلق کوئی بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ دل تو اندر سے کہہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کے چچی جان کی خوب سنائے، لیکن ویسا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ بس چچی جان کی ہاں میں ہاں ملائیے، پھر دیکھیے گا سب سے چہیتی آپ ہی ہوں گی۔ بلو جینس کی شرٹ پر بلو ہی شرٹ میں وہ سینے پر بازو لپیٹے مانی کھیل سے بولا، مجھے کسی کی چہیتی نہیں بننا۔ تڑک کے بولی، کیوں بھائی کی چہیتی بننا ہے؟ پلیز فرجام، وہ جھیم کی۔ اب میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ ہنسا۔ اقصیٰ سے کوئی بھی بات کا موقع دیے بغیر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ خوام کا پھر ایشو بن سکتا تھا۔ اس نے خود کو گھر کے تمام کاموں میں مصروف کر لیا۔ کچن کی ساری ذمہ داری اسی کی تھی اور دیگر افراد کی ذمہ داری بھی اس پر چچی جان نے ڈال دی۔ وہ منہ بند کی ان کی ساری مانتی جا رہی تھی۔ اگر کبھی کوئی حکم نہ دیتی تو وہ شہل کی امی تھی جن کا رویہ اس کے ساتھ شہد تک یوں ہوتا تھا۔ بابا بھی اس کا خیال ہی کرتے تھے۔ آج کا کچھ وقت مجھے مل سکتا ہے؟ شہل آفس سے آئے اور اسے تلاشتے ہوئے کچن میں آ گئے۔ وہ رات کے کھانے کے لیے روٹیاں پکا رہی تھی۔ ان کی گمبھیر اور گرج دار آواز پر چونکی۔ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ سے آئے ہوئے سے لگے جو انہیں موقع ہی نہیں دے رہی تھی، صرف چچی جان کی قابل نگاہوں کی وجہ سے جو ہمہ وقت اسی پر گاڑے رہتی تھی۔ آپ کی چچی جان نے دیکھ لیا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ روٹی بیل رہی تھی اور وہ نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں گلے میں پڑی ٹائی کو نکال کے اسے گھورنے لگے۔ رات کا پہر ایسا ہوتا کہ تم آ سکتی ہو۔ ایک دم ہی وہ آپ سے تم پر آ گیا۔ اقصیٰ ان کا بدلا بدلا خمارآلود لہجہ نوٹ کر چکی تھی، لیکن وہ گھبرائی۔ رات کو میں سوؤں گا نہیں، تم آؤ گی، سمجھی؟ وہ اس کی فسوخیز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخمور لہجے میں گویا بھی اس کی نظر جھک گئی۔ اے اللہ، تو تیرے پیرا جو مہندی لگی، تو نہیں جا سکتا؟ دیکھو
ایک گلاس پانی دیجیے گا؟ فرجام کی اچانک ہی آمد نے دونوں کو گڑبڑا دیا۔ شہل لمبی سانس بھر کے رہ گئی۔ فریج سے بوتل نکالو، خود لو۔ اقصیٰ خود کو بدستور روٹیاں پکانے میں مصروف ظاہر کرنے لگی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ہم خود ہی نکال کے پئیں اور بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دیا جائے۔ بکواس بند کرو۔ شہل اس کے دھپ لگاتے کچن سے نکل گئے۔ ویسے کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ اس نے پانی کا گھونٹ پڑنے کے بعد رازداری سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں۔ برتن بند کر کے روٹیاں اس نے رومال میں لپیٹی۔ محترمہ کچھ تو گڑبڑ ہے، بھائی نے رات کو کمرے میں آنے کو کیوں کہا ہے؟ دیکھنا آج میں بھی شرلاک ہومز بناؤں۔ لمحوں میں اس نے سوچا، گلاس کاؤنٹر پر رکھ کر چلا گیا۔ رات کو سبھی کھانے سے فارغ ہوئے تو جلدی جلدی اس نے کچن سمیٹا۔ چچا جان اپنے کمرے میں چلے گئے، باقی کے تمام افراد بھی لاؤنج میں تھے۔ جب تک وہ فارغ ہوئی انہیں بھی زینب نے ڈانٹ کے کمروں میں بھیجا۔ آج تم بھی جلدی لیٹ جو، تھک گئی ہوگی۔ زینب نے پیار بھری نگاہوں سے اقصیٰ کو دیکھا جو انہیں جب بھی دیکھتی تھی بڑی تعظیم کے ساتھ۔ امی ایک کپ چائے میرے کمرے میں بھجوا دیجیے۔ عقب سے شہل کی آواز آئی تو اقصیٰ کا دل دھڑک اٹھا۔ اچھا بھجواتی ہوں، وہ بولی۔ امی فرجام کدھر ہے؟ کافی دیر سے نظر نہیں آ رہا۔ وہ جاتے جاتے مڑے۔ کمرے میں ہوگا، چولہے پر پین رکھ رہی تھی وہ۔ دیکھ لیا۔ وہ دوبارہ اسے ڈھونڈنے چلے گئے۔ اقصیٰ نے بھی پھر چائے بنائی اور اسے ہی چائے لے جانی تھی۔ کپ کو ٹرے میں رکھے وہ کچن سے باہر آئی۔ کوئی بھی نہ تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ صبح خرامی سے سینے چڑھتی ہوئی آ گئی۔ دروازے پر نوک کیا تو ایک دم کھل گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آج بھی نہیں آؤ گی۔ وہ کاسنی کپڑوں میں شرمائی لجائی سے اقصیٰ کے ہاتھ سے ٹرے لے چکے تھے۔ پہلی بار اس نے ان کے کمرے میں قدم رکھا۔ جہازی سائز بیڈ، بڑی سی وارڈروب، ڈریسنگ ٹیبل، وال ٹو وال کارپٹ، دروازے اور کھڑکیوں پر دبیز پردے۔ وہ حیرانگی سے دیکھتی رہ گئی۔ ادھر بیٹھو آ کے، انہوں نے بیڈ پر اپنے قریب اشارہ کیا۔ دیکھیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسے آنا، آپ کی امی کیا سوچیں گی؟ اس وقت کوئی بات نہیں ہوگی، صرف میری اور تمہاری ہوگی۔ چند بول میں ہی وہ اس سے رشتے میں بندھ گئے تھے اور شہل کو فطری جذبات اکسا رہے تھے کہ وہ ان کی ہے اور پورا استحقاق رکھتے ہیں۔ جب تک ہمارا رشتہ سب کے سامنے نہیں آ جاتا پلیز آپ، اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا جو وہ تھام چکے تھے۔ تم یہ شرط مجھ پر کیوں عائد کر رہی ہو کہ وقت آنے پر میں بتا دوں گا؟ وہ غصے میں آ گیا کیونکہ اس نے اپنا آپ جو ان سے چھڑا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وقت آنے پر میں بھی آپ کو نہیں روکوں گی۔ اس وقت وہ بھی روکی پھیکی بن گئی۔ وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو ان کے سامنے ڈری سہمی رہتی تھی۔ اکثر تم مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی؟ وہ افسردہ سے ہو گئے۔ بات اعتبار کی نہیں ہے، بات بلکہ دل کی۔ آپ نے مجبوری میں مجھ سے رشتہ جوڑا ہے، اس لیے میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تیزی سے اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ شہل اکا بکا بس سنتے ہی رہ گئے۔ اندر کمرے میں موجود پردوں کے پیچھے چھپے فرجام نے بھی سنا، سب سنا تھا۔ دور پھٹے منہ جی، اتنے کوئی رومانٹک سین ہوئی نا تو فرجام دی تو مفت دی انٹرٹینمنٹ ہو گئی سی نا۔ شہل صاحب پہلے آسے پاسے تو دیکھ لی تھا اندر کا کمرہ بھی ویلا ہے کہ نہیں ہے؟ بھابھی وہ رفیق ہے نا اس کا بھانجا، وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ ہمیرا تم کچھ تو خیال کرو، زبردستی کسی کو بیٹی کو کیوں باندھنے کیوں؟ زینب نے ناگواری اور غصے کا اظہار کیا۔ رفیق ہمارا چوکیدار اچھا ہے، دیکھا بھالا پھر بھانجا بھی اچھا ہی ہوگا۔ چچی جان آپ کیوں اتنا فکر کرتی ہیں اقصیٰ کی؟ فرجام نے انہیں شانوں سے پکڑا۔ وہ چونک کر اسے دیکھے گی۔ مجھے تمہارا ہی تو خطرہ ہے، اس لڑکی نے اپنی معصومیت سے اگر تم دونوں بھائیوں کو پھانس لے تو ہم تو مارے گئے نا۔ حد کرتی ہو ہمیرا، میرے بیٹے ایسا نہیں ہے، تم خواہ کی فکر چھوڑ دو۔ وہ کٹی ہوئی پالک کو کچن میں لے گئی جہاں اقصیٰ دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ باہر سے آتی ہوئی بازو بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اقصیٰ بیٹا تم ہمیرا کی باتوں کا خیال مت کرنا، وہ بس ایسے ہی بول دیتی ہے۔ انہوں نے اقصیٰ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پھیکی سی ہنسی۔ بیٹا آپ کے ماموں وغیرہ خالہ کوئی نہیں ہے؟ اصل میں آنٹی میری امی اکلوتی تھی، اس لیے ایسا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے کہ میں وہاں چلی جاؤں۔ وہ اس سے سن کر اشارہ سمجھ گئی۔ میں ایسا کب چاہ رہی ہوں کہ تم جاؤ، پتہ ہے میرا تو کچھ اور ہی دل کر رہا ہے۔ وہ اس کے رخسار پر ہلکی سی تھپکی دے کر گویا بھی اقصیٰ کی پلکیں لرز کی، دل بھی دھڑکا۔ کاش میری بیٹی تمہاری طرح کی ہوتی تو میں خوش قسمت ہو جاتی۔ امی آپ سمجھیے یہ آج سے آپ کی بیٹی ہے۔ فرجام پھر چلاوے کی اندر موجود تھا، دونوں ہی اچھل گئی۔ بولی اقصیٰ جی ہے نا آپ امی کی بیٹی؟ وہ منہ سے اقرار کروانا چاہ رہا تھا۔ جی، وہ جھٹ بولی۔ گڈ، بس آہستہ آہستہ سب کا بننا ہے، وہ زومانی بولا۔ اقصیٰ نے نہ سمجھی کی کیفیت میں فہماشی نگاہوں سے جانچا جو اس لمحے سنجیدہ نہ تھا۔ لڑکے سدھر جاؤ، آفس کا چکر لگا لے ورنہ تیرے بابا پھر کسی دن خبر لے لیں گے۔ ہے نا ہمارے بھیا بچانے والا، ڈھال بن جاتے ہیں۔ وہ فکریہ انداز میں اترایا۔ دونوں بھائیوں کو اس نے سر چڑھایا ہوا ہے۔ زینب نے اس کے کان میں روڑے وہ آئی ہوئی کرنے لگا۔ پتہ ہے کل رات سے میں بہت خوش ہوں۔ قدر توقف کے بعد زینب کے کچن سے نکلتے وہ گیا۔ اقصیٰ نے نگاہ تیزی کر کے مشکوک انداز میں گھورا۔ خیریت؟ سنک میں پڑے برتن دھونے لگی۔ وقت آنے پر بتاؤں گا، پوچھ اسٹار لہجے میں وہ گویا وہ سمجھی نہ تھی۔ فرجام اس وقت تم کچن سے چلے جاؤ، چچی جان آ سکتی ہیں۔ لڑکے تم گھسے کدھر، ادھر کیا کر رہے ہو؟ چچی جان کی چنگاڑتی آواز نے دونوں کو بکھلا دیا مگر فرجام نے جھٹ قابو پایا۔ البتہ اقصیٰ کا خون خشک ہو گیا۔ تم آج کل گھر میں ہی نظر آنے لگے ہو، کیا کروں باہر دل ہی نہیں لگ رہا۔ وہ ترنگ میں آ گیا۔ کرواتی ہوں بھائی صاحب سے تم دونوں بھائیوں کا بندوبست، مجھے تو ڈر ہے کوئی گل ہی نہ کھلا دو۔ طنز وہ اقصیٰ پر کر رہی تھی، وہ تو اندر ہی اندر گرم گرم صبر کی گھونٹ بھر رہی تھی۔ جتنی انہیں تصدیق کرنی تھی وہ کر رہی تھی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، گل تو ایک دن کھلنا ہی ہے۔ وہ ہانک لگا کے بھاگ گیا۔ چچی جان دانت پیس کر ہی رہ گئی۔ اقصیٰ برتن دھوتی رہی۔ سنیے یہ شہل احمد کا گھر ہے؟ وہ بڑی سی کالی چادر میں خود کو سموئے اندر آ چکی تھی جبکہ وہ حیرانگی سے جیتے جاتے وجود کو دیکھ آنکھیں پٹ پٹا کے دیکھا گیا۔ سنیے مسٹر شہل احمد ادھر ہی رہتے ہیں نا؟ وہ اس کے گھوڑنے پر چیخی پڑی۔ بجو آہستہ بولو، فراز نے سرگوشی میں سرزنش کی۔ تم چپ کرو، وہ تو تنک گئی۔ سنیے آپ کیا گونگے؟ ویسے محترمہ کی تعریف۔ فرجام اس بھنائی ہوئی لڑکی کو دلچسپ نگاہوں سے گھورنے کے بعد مخاطب ہوا۔ شام کے وقت وہ لان کی تازہ ہوا میں آ گیا تھا۔ مجھے آپ ہی سے ملنا ہے۔ وہ کچھ جھجک سی گئی۔
कौन आपी? सीने पर बाजू लपेटे फिर इसे तफ्तीश पर उतर है। सुनिए भाई, हमारी आपी है ना, अक्सा नाम है इनका, इनकी शादी शहल भाई से हुई है। फराज ने जल्दी से मुद्दा बयान किया क्योंकि तहरीम की तेज़ तबीयत की वजह से ज़रूर लड़ाई हो सकती थी। शादी हुई है? अच्छा कब? फरजाम ज़रा भी ना चौंका था। सिकंदर ताया का जिस दिन इंतकाल हुआ था इसी दिन निकाह हुआ था। फराज ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दिया। फरजाम के होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखर गई। ऐसा करो भाई, आप लोग इधर लॉन में बैठे, मैं अक्सा भाभी को बुला के लाता हूँ। इसने इन दोनों के सामने अक्सा को भाभी कहकर ही नाम लिया। दोनों लॉन में पड़ी प्लास्टिक की चेयर पर बैठ के बड़ा सा लॉन जिसमें बेशुमार पेड़ और पौधे कतार दर कतार लगे हुए थे। आम और पपीते के पेड़ मेन गेट के पास थे। लॉन की हरी घास पर बड़ा सा आनी झूला लगा हुआ था। खूबसूरत से जदीद स्टाइलिश बंगले के टेरेस पर बोगनवेलिया ऊपर की जानिब गामजन थी। तुम दोनों? अक्सा सुनते ही आगे तहरीम को गले से लगा लिया। 15 साल फराज को साथ लगा के प्यार किया। अभी मैं तो अम्मी से कह आई हूँ कि पड़ोस वाली खाला क्या हूँ, तहरीम ने मासूमियत से बताया। फरजाम पीछे खड़ा सब सुन रहा था। अक्सा की उसकी मौजूदगी में इससे बातें करना भी मायूब भी लग रहा था कि अगर अवानी में तहरीम या फराज के मुंह से निकल गया तो क्या होगा। शैल भाई घर पर नहीं है? फराज ने पूछा। अरे यार मैं तो मौजूद हूँ, आओ तुम मेरे साथ अंदर चलो। फरजाम खुद भी इन दोनों को अकेले में बातें करने का मौका देना चाह रहा था। तहरीम, यहाँ किसी को भी खबर नहीं है कि मेरा निकाह शहल अहमद से हो चुके। क्या? वो बैठे से खड़ी होगी। हाँ प्लीज़ तुम किसी के सामने मत कह देना, वो मलतजी लहजे में गोया भी। आप ही? फराज ने तो अभी जो साहब खड़े थे इनको बस पहले बता दिया। हाय नहीं, अक्सा ने धक से दिल पर हाथ रख लिया। तहरीम, ये बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। इन्होंने तो कहा था कि अभी घर में किसी को ना पता चले। वो सर पकड़ के बैठ गई। वैसे ही फरजाम की मानी इस गुफ्तगू से चौंकती रहती थी, अब तो शर्मिंदगी सी होने लगी कि पता नहीं वो इसे कैसी लड़की समझेगा। आप ऐसा करें, इन्हें कह दीजिएगा कि फराज ने ऐसे ही बक दिया। तहरीम को भी फिक्र सी होगी। इस तरह भी कैफियत में उंगलियां मरोड़ने लगी। तुम तो परेशान ना हो, आओ अंदर चलो। अक्सा ने इसे हाथ पकड़ के उठाया। नहीं आप ही जल्दी जाना, अम्मा को खबर हो जाएगी, आप फराज को बुला लें। घबराहट के मारे से रुका भी नहीं जा रहा था। फराज इतने में खुद ही फरजाम के साथ आगे। अक्सा की शर्मिंदगी से फरजाम के सामने निगाहें नहीं उठ रही थी। चलो फराज। तहरीम ने लपक कर फराज का बाजू पकड़ा और जाने लगी। फरजाम हैरान था इसके हवास पाख्ता से चेहरे को देखकर जो तेज़ तेज़ कदम उठाती चलेगी। अरे आपने अपनी कज़न को खातिर में दरद नहीं की? इसने बुत बनी अक्सा को मुखातिब किया जो सोचों में गुम खड़ी थी। वो इससे जल्दी जाना था, इसने निगाह चुराई। अरे आप इतना घबरा क्यों रही हैं? फरजाम ने इसका रास्ता रोका जो अंदर की जानिब बढ़ी थी। फरजाम, मैं इससे सफाई में बोला भी नहीं जा रहा था। इतने में ब्लैक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। शैल ड्राइविंग सीट से निकले। गाड़ी में मौजूद तहरीम और फराज भी उतरे। दोनों चौंक गए। फरजाम की बात दरमियान में रह गई। अक्सा ने लम्हों में घूम के देखा। आप भी अजीब है, घर में ड्राइवर थे, गाड़ी में घर ड्रॉप करवाती ना। शहल खासे बरहम हो रहे थे। हम खुद चले जाएंगे। तहरीम किसी तो रुकना नहीं चाहती थी। बस खामोश, अंदर चलो, इसने डांट दिया। भाई भाभी को अंदर ले आइए, वो हैरानगी में डूबी हुई है। फरजाम शौक से सरगोशी करके बाहर निकल गया। फरजाम? वो हैरत में बस साथ में डूब गए। फरजाम को सब खबर हो गई है, अक्सा ने सर झुका के बताया। शहल भाई, ये फराज के बच्चे ने बका, हमें क्या पता था। तहरीम को अफसोस भी हुआ, शर्मिंदगी भी न जाने में सब बक चुका था। शहल नई फिक्र में मुबतला होकर कुछ कहे बगैर वो भी अंदर चले गए। अक्सर इनकी परेशानी फिक्र भाप गई थी। देखो तुम दोनों फ़ौरन यहाँ से चलो तो इससे पहले कि हंगामा हो। अक्सर ने इन दोनों को जल्दी रवाना किया, खुद अंदर आ गई। समझ गई थी शहल अपने कमरे में होंगे। इस वक्त वो इनके पास जाना चाहती थी मगर चचा जान दिगर अफराद की मौजूदगी में मुमकिन ना था। क्या बात है, क्या सोच रही हूँ? ज़ैनब ने इसके शाने पर हाथ रख दिया। जी कुछ नहीं, वो खुश होंठों पर ज़ुबान फेरने लगी। ज़ैनब काफ़ी दिनों से उसे नोट कर रही थी। वो बेचैन थी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह ना पा रही हूँ। तुम कुछ देर आराम करो, किचन में मत जाना, वो हुक्म देने लगी। अक्सा ने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया। वाह भाई वाह, हमारे भाई की शादी होगी और हमें पता ही नहीं चला। इस रात को इसे मौका मिल गया। वो अक्सा को भी शैल के कमरे में लिया। वो हया के हसार में बैठी थी। फरजाम, तुम प्लीज़ किसी के सामने, बल्कि खासतौर पर चची साहब के सामने ना बक देना। वो नई फिक्र में मुब्तला मुल्तजी लहजे में गोया हुए। आप फिक्र ही ना करें और जिक्र ही ना करें। वो इसके बेड पर इत्मीनान से लेटा जबकि अक्सा बड़े सोफे पर बैठी थी। एक बार भी निगाह उठा के शहल को ना देखा जो मोहब्बत पाश निगाहों से देख रहे थे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, काफ़ी रात हो गई है। इसने अंगड़ाई ली। झट अक्सा भी खड़ी हो गया। इसे आज शहल की शोको मायनी की तबीयत का अंदाज़ा हो गया था। दिल अंदर ही अंदर धड़क भी रहा था। अरे आप कहाँ चली? वो फरजाम, मुझे भी कुछ काम है। तलहा के कपड़े प्रेस करने वो बौखला ही गई। शहल नाइट ड्रेस में मलबूस उसका झिझक न समझ रहे थे। बिल्कुल नहीं, आज आप इधर ही होंगी, कुछ तो मेरे भाई का ख्याल करें। फरजाम, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। वो रोहानसी होगी। फरजाम ने इसकी एक न सुनी और दरवाज़ा लॉक करता हुआ चला गया। वो कमरे के वस्त में गोमोगो की कैफियत में खड़ी थी। शहल मुस्कुरा रहे थे। तुम इतनी नर्वस मत हो, बस इतनी सी गुजारिश है कि सारे घर की जिम्मेदारी तो उठा ली। एक तुम्हारा शौहर भी होता, ज़रा इसकी भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी जिम्मेदारी तो उठा लो। इन्होंने बड़े नरम से लहजे में एक शिकवाई किया। जी वो मैं समझी नहीं। शर्मा हया से रुखसार तो इसके सुर्खी होने लगी। इस पर शहल की आँच देती कुर्बत से तो पिघलने सी लगी थी। इस कमरे पर निगाह डालो, फिर वार्डरोब खोलो, काफ़ी बेतरतीबी है, ज़रा ये सब कर दिया करो। जी अच्छा। इसने रुकी सांस बहाल की, वरना तो इसकी कोई नई फरमाइश पर ही हया से सिमट रही थी कि शायद कुछ और तलब करना चाह रहे हैं। अक्सा ने जल्दी जल्दी कमरे को संवारा, फिर इसके वार्डरोब के सारे कपड़े बाहर निकाले, तय लगा के रखे। जो इस्त्री करने वाले थे वो अलग करके रखे। शैल सोफे पर नीम दराज की हरकतों सकनात दिलचस्पी से देख रहे थे। ब्लू कपड़ों में सर तक हंसपे मामूल आंचल लपेटा हुआ था। वो कपड़े में कल प्रेस करके हैंग कर दूंगी। अलमारी बंद करने के बाद इरादा इसके जल्द कमरे से निकलने का था। फिर एक बज रहा था, कुछ काम बाकी थे।
میرا تو 2 بجنے والے. اقصیٰ ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو. شہل کا لب و لہجہ تک سحر انگیز ہو گیا. وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی. شہل خود ہی اٹھے، پھر اس کا نازک سا بایاں ہاتھ پکڑے بیڈ تک لائے اور بٹھا دیا. میں کان کے انداز میں سب کرتی جا رہی تھی. میں مانتا ہوں اقصیٰ یہاں آپ خوش نہیں ہیں. چچی جان کا مشکوک اور تنقیدی انداز آپ کو خاصا پریشان کر رہا ہے. جب آپ سے رشتہ جوڑ لیا تو اس گھر کے تمام افراد سے جوڑ لیا. آپ ہی نے تو کہا تھا کہ پہلے مجھے سب کا بننا ہے، جب بھی پھر سب میرے بنیں گے. وہ جھٹ سے اس کی کئی باتیں یاد دلانے لگی. تم بھی سوچتی ہو کہ میں نے تم سے شادی تو کر لی، ابھی تک وہ عزت و مقام نہیں دیا. انہوں نے اس کے جھکے سر کو شہادت کی انگلی سے اوپر اٹھایا. مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں. میں اب اس گھر کی بہو ہوں اور میں سب کا دل جیت کے دکھاؤں گی. وہ پرعزم اور اٹل لہجے میں گویا شہل بارفت کسی سے دیکھے گا جس کی فسوخیز آنکھوں سے 2 موتی رڑک کر اس کے آنچل پر آ گرے تھے. میری بس آپ سے ایک گزارش ہے، آئندہ آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے اور نہ اس طرح کمرے میں بلائیں گے. لیکن اکثر میں تمہارا شوہر ہوں، فطری جذبات رکھتا ہوں. وہ ایک دم مشتعل سے ہو گئے. تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتی. میں چاہتی ہوں کہ سب گھر والے جب سب جان جائے ہمارے رشتے کے بارے میں پھر آپ کو نہیں روکوں گی. اس نے اپنے بہلے میں بیٹھے شہل کی جانب دیکھا جو بغور اسے دیکھ رہے تھے، جن کی خاطر سب کچھ سہ سکتی تھی. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی پیاری سوچوں کی مالک لڑکی ان کی ہو سکتی ہے. پھر مجھے اس راز میں امی کو بھی شریک کرنا پڑے گا. ایک دم انہوں نے اٹل فیصلہ کیا. کیا؟ وہ متوی ذرا سی ہوگی. وہ بس اتنا بولے اور واش روم میں چلے گئے. اقصیٰ کو اب اس گھر میں رکنا مشکل لگا. نہ جانے وہ اس کے متعلق کیا سوچیں گے کہ ایک ایسی لڑکی ہے جن کے بیٹے کو پھانس لے، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی. اور تیرا کام نہیں ہے سوچن والا. جے تو بھی سوچ لیا کہ دوجے کی سوچن گے تو پھر دوجے کی سوچن گے. سنو لڑکی، آج شام میں تیار رہنا، تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آ رہے. چچی جان نے اچانک دھماکہ کیا جو شہل اور طلحہ کے کپڑے پریس کر رہی تھی. تمہاری چچی اور چچا کو تو کوئی فکر نہیں ہے اور نہ خیر خبر لینے آتا، اس لیے میں ہی خیال کر رہی ہوں. لہجہ ان کا طنزیہ اور کٹیلا تھا. اقصیٰ کے ہاتھ لرز کے دل کی رفتار بڑھ گئی. وہ کیا کہہ رہی تھی؟ سنو، ذرا بننے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک نظر لڑکے کے گھر والے تمہیں دیکھ لیں گے، باقی ساری باتیں میں نے طے کر لی ہیں. وہ اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ کے جا چکی تھی. وہ سر ہاتھوں میں تھام کے رہ گئی. زبان بھی اس کے سامنے نہیں کھول سکتی تھی. کپڑے خاک پریس ہوتے سمیٹ کے ایک طرف کیے اور اپنے کمرے میں چلی گئی. کس سے دل کی بات کہے. شہل تو بھی آفس نکلے تھے. فرجام ابھی تک سو رہا تھا. صبح سے دوپہر ہوئی وہ مرے دل کے ساتھ کام نپٹاتی رہی. شام کو 5 بجے لڑکے والے اسے آ کے دیکھ بھی گئے. وہ پھر کمرے میں بند ہوگی. شہل، مجھے کافی دنوں سے تم سے بات کرنی تھی. شہل رات کو کھانے والے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آئے تھے. کل سے ویسے بھی کافی پریشان تھے اقصیٰ کی جانب سے جو اسے نظر نہیں آ رہی تھی. مجھے بھی امی آپ سے ایک بات کہنی تھی. جواب میں وہ بھی بول اٹھے. لیکن تم پہلے میری بات سن لو، بعد میں کہنا اپنی. وہ آج شام کی ساری بات اس کے گوشت گزار کرنا چاہتی تھی. ہمیرا نے رفیق کے بھانجے سے اقصیٰ کا رشتہ طے کر دیا. آج لڑکے کی ماں اور بہن دیکھ گئی ہیں. کیا؟ حیرانگی سے 100 والٹ کا جھٹکا لگا. ہاں شہر، اقصیٰ کا مجھے پتا وہ راضی نہیں، لیکن ہمیرا کو تو وہ بس امی حد ہوگی. اگر میں کچھ بولتا نہیں تو چچی جان کا جو دل چاہے وہ کرتی جائیں گی. وہ تو مشکل ہی ہوگے. دیکھو، وہ میرے ماں باپ کی بچی ہے. زبردستی اس کی ہم نے شادی کر دی تو گناہ ہی ہوگا. وہ تعصب سے گوئی، جبکہ شہل تو اضطراری کیفیت میں اپنے دل و دماغ میں چکر چلتے محسوس کر رہے تھے. اقصیٰ کو اس کے چچا چاچی کے پاس چھوڑو، ہم اس کے لیے گہری ہیں. امی، میں نے اقصیٰ سے نکاح کیا. اچانک کی ساری ہمتیں مجتمع کر کے انہوں نے کہا، مگر سر ان کے شرمندگی سے جھکا ہوا تھا. اتنا بڑا فیصلہ اپنے گھر والوں کی غیر موجودگی میں کیا تھا. امی، اقصیٰ بہت اچھی لڑکی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر مجھے ایسی سادہ سی لڑکی پسند تھی. وہ ساتھ ہی اپنی پسند سے بھی آگاہ کر کے مجھے پتہ ہے وہ منہ سے کبھی بھی حرف شکایت تک ادا نہیں کرے گی. بس سہتی جائے گی کیونکہ اس نے عزم کیا وہ سب کی من پسند بن کے دکھائے گی. وہ بولے جا رہے تھے جبکہ امی تو کانوں سے سننے جا رہی تھی. ایک ایک کر کے سارے منظر ان کی آنکھوں میں گھومنے لگے جب وہ ان کے گھر آئی تھی. چچی جان کو ہینڈل اب میں کروں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے ساتھ ہی تسلی دی. شہل، لیکن امی، لیکن کچھ نہیں. پہلے تو آپ کو رشتہ ختم کروانا ہے، پھر ہی میں کوئی چکر چلاؤں گا. انہوں نے بات کاٹ دی. دیکھیے گا، آپ کو اقصیٰ سے بالکل شکایت نہیں ہوگی. جیسا آپ کہیں گی وہ وقت کرے گی. وہ ایک دم سے ہلکے پھلکے ہو گئے نے بتا کے. شہل بیٹا، ایک بار مجھ سے تو کہتے کہ تم نے نکاح کر لیا. وہ بولی. وہ اب بھی خواب کی سی کیفیت میں تھی جب خیال آیا کہ واقعی یہ سچ ہے. شادی کر لی تم نے، اپنی ماں تک کو شریک نہیں کیا. لہجہ افسردہ اور رنجور تھا. امی پلیز مجھے اقصیٰ کو غلط مت سمجھے گا. سکندر انکل کی آخری خواہش میں رد نہ کر سکا. لہجہ ان کا کام سے بھیگنے لگا. پھر ان سے کچھ نہ چھپایا گیا. اپنی ساکھ تو سامت بیٹھی ماں کو سب کچھ بتاتے چلے گئے. وہ تو ممی ڈیڈی بوائے نہیں ہے تو. امی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ سب کے ارمانوں کا خون کر دیا. اقصیٰ کو میں نے دل سے قبول کیا. اس کے چچا تو پھر بھی اچھے ہیں، لیکن چچی کی حالت تو آپ بھی جان گئی ہوں گی. سکندر انکل کی موت والے دن وہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے دامت میں گھرے بیٹھے تھے. شہل بیٹا، تو نے اتنی بڑی بات اپنی ماں سے چھپائی. انہیں افسوس بھی ہوا، دکھ سے شکوہ کرنے لگی. مجھے معاف کر دے امی، میں مجبور تھا. وہ رونے لگے. دور فٹے منہ بھائی، تو کھاتا میں چوڑیاں تو نہیں پائیاں ہوئیاں. اے لو روندا کی تو کماندا تینوں تیری ماں نے مارنا شروع کر دیتا. ماں صدقے چلی جائے، ایڈی نازک مزاجی. بیٹا تو نے بولتے بولتے وہ رکی کیونکہ اس کے بابا کا بھی ڈر تھا. نہ جانے وہ شہل کے اس قدم پر خوش بھی ہوں گے یا نہیں. امی بتائیے، میں نے غلط تو نہیں کیا؟ نہیں میرے بچے، تو نے بالکل ٹھیک کیا. وہ لڑکی اتنی پیاری اور معصوم ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کس مٹی کی بنی کہ ہمیرا کی کسی بات کا برا نہیں مانتی. انہوں نے ان کا چہرہ چوم لیا جو ایک دم سے پرسکون ہو گیا. چلو کوئی دوسرا تو نکلا ان کے خیر خواہ. پتہ ہے شہل، شام سے وہ کمرے میں بند ہے. مجھے پتہ ہے وہ رو رہی ہوگی. میں اندر آ سکتا ہوں؟ فرجام نائٹ ڈریس میں مسکراتا ہوا اندر آ گیا. دونوں خاموش ہو کے اس نے چونک کر باری باری امی کو کبھی شہل کو دیکھا. خیریت، کوئی ٹریجڈی سین چل رہا ہے؟ اس نے بیڈ پر دھرنا دیا. تم سوئی نہیں ابھی تک؟
अम्मी ने दृष्ट अंदाज में पूछा। सोने जा रहा था, अक्सा भाभी का दरवाज़ा नॉक किया, खोल ही नहीं रही। शैल इसे भी पता है? वो तो इसके भाभी कहने पर अंगश्त की शहादत की उंगली उठाकर हैरानगी से इनकी जानिब देखने लगी। शैल ने इस बात में सर हिला दिया। यानी भाई अम्मी को भी बता दिया? अम्मी सबसे पहले इसे पता चला था। वो सर घुचाने लगे। आप लोग उठिए तो इनका दरवाज़ा खुलवाइए। फज्जाम को खासी फिक्र थी। अम्मी ने बड़ी मुश्किलों से दरवाज़ा खुलवाया, फिर खाना खिलाया। अक्सा खुद तहैयर में मुब्तला होगी जब इन्होंने इसकी पेशानी चूम कर इसे गले से लगा ली। शहल ने मुस्कुरा कर देखा, जबकि फज्जाम ने विक्ट्री का निशान बनाया। रिश्ता तो जैसे तैसे ख़त्म करवाया। चची जान ने खूब वेला मचाया। अक्सा को लग बुरा भला का वो बेचारी मुंह पर कुफल डाले रही थी। भाई साहब, या तो इस लड़की को चलता करें या फिर शहल और फज्जाम की शादी करें। इन्हें भी जैसे अक्सा से बैर हो गया था। तू चैन चना तेरा ना बेच वखरा चढ़दा रानी ना तेरी औलाद है। उमेरा बेगम, तुम होश में तो? चचा जान बरहम हुए। वहाँ बैठे सब लोग इनकी गैर मुतवक्का बात पर फहमाशी निगाहों से इन्हें देखने लगे, जबकि फरजाम को तो अच्छू लग गया। मैं कह रही हूँ जवान लड़कों का घर है। चचा जान क्या हो गया आपको? फरजाम इनके पास आके बैठ गया। फरजाम, तुमसे किसने कहा तुम बीच में बोलो? बाबा जान ने कड़े तेवरों से घूरने के बाद गरजदार लहजे में से सरजनिश की वो खफीफ सा हो गया। फिर मुझे सफदर भाई को भी जवाब देना। अगर आपको नौरीन के लिए शहल मुनासिब लगे तो आज ही मैं फ़ोन कर देती हूँ। हमारा तुम एकदम से हथेली पर सरसों जमाने लगती हो। ज़ैनब तफक्कुरज़दा लहजे में गोए भी अक्सा के चेहरे का रंग लम्हों में उठ चुका था, जो इनसे मफ़ी न रह सका। भाभी, इसमें सोचने की क्या बात है? नौरीन पढ़ी लिखी है, फिर हमारे शहल के साथ बहुत अच्छी लगेगी। इन्होंने तंजिया निगाहों से अक्सा को देखकर जताया। आप लोग मेरी बात कान खोल के सुन ले। भाई की और मेरी शादी किसी की भी मर्जी से नहीं होगी। फरजाम तो तिल मिला के खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बाबा ने दृष्ट अंदाज में कहा। देखा, प्लीज़ बाबा, किसी की ज़िंदगी का फैसला आप बुजुर्ग ये सोचकर क्यों करते हैं कि हम औलाद आपकी मलकियत है? प्लीज़ आप औलाद की मर्जी तो पूछ लिया करें। जब वक्त आएगा तुमसे पूछ लेंगे। इन्होंने जैसे इसकी शिकवा भरी बात को अहमियत ही न दी, वो हसरत भरी निगाह डाल कर रह गया। हमारा तुम अपने भाई को जवाब दे दो, हमें नौरीन पसंद है। बाबा ने अपना आखिरी फैसला दिया। चची जान तो खुशी और फतहमंदी से सरशार होगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फरजाम को भी जिद होगी। यहाँ से दफ़ा हो जाओ। शुरू से मेरे फैसलों से तुम टकरा दो। जो अपनी मर्जी करनी करो, लेकिन इस घर से निकल जाओ। वो एकदम रखाई और सर्द मोहरी से हुक्म दे रहे थे। फरजाम पैर पटकता हुआ चला गया। अक्सा अपने आंसू छुपाए कमरे में चली गई। ज़ैनब इसके दिल का दर्द जान चुकी थी। वो इस घर की इज्जत थी, इनके बेटे की बीवी थी। वो हाल से निकल कर इसके कमरे में चले। अक्सा बेटा, तुम रो रही हो? नहीं मैं अक्सा बेटी वो कर रही है, लुढ़ियाँ पा रही। नहीं तो। झट इसने आंसू हाथों की पुष्ट से साफ किया, मगर उसे बगौर देख चुकी थी। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लेकिन नहीं अम्मी, आप इनकी शादी होने दे बस। मुझे और क्या चाहिए? एक छत वो मैसर है। पलक काटने लगी, बेड पर सुकड़ी सिमटी बैठी थी। मुझे पता है तुम बहुत खुले दिल की, लेकिन बेटा मैं ये जुल्म भी नहीं होने दूंगी। इन्होंने शफकत से इसके बिखरे बालों को संवारा। इनकी मोहब्बत के आगे और ज़रा फूट फूट के रो दी। वो तो यहाँ सबका दिल जीतनी आई थी, ये अचानक इसकी दुनिया उलट गई थी। मैं कुछ करती हूँ, तुम अपना जी हल्कान ना करो। वो इसे गले से लगाने के बाद तसल्लियाँ देती रही। कम अज़ कम अब इसके दिल की हालत से तो वो वाकिफ़ थी। इनके आगे रो के वो हल्की फुल्की हो चुकी थी। मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया, बस अपनी पैकिंग कर लें। जब तक मैं सारा मामला हैंडल न करूँ, आप घर बिल्कुल नहीं आएंगे। फरजाम ने इसे अपने तमाम प्रोग्राम से पहले आगाह कर दिया। यार इस तरह तो ये तरीका गलत है। बाबा के गुस्से को तुम जानते हो। शहल वैसे ही इनके चिराग होने से डरते थे। करी तो फरजाम ने की अच्छी तरह खबर ली थी। होने दे, मैं संभालूंगा। भाई सोच ले, चची जान आपका निकाह अपनी भतीजी से पढ़वा देंगी। वो समझाने लगा। मैं यहाँ रहकर हालात का मुकाबला करूँगा। वो भी अकड़ गए। यार भाई, एक तो इतनी मुश्किल से मैंने आपका हनीमून 5 स्टार होटल में सेट किया, इस पर आप पानी फेर रहे हैं। वो थक्कर पुष्ट पर दोनों हाथ जमा कर खड़ा हो गया। अक्सा तो को वो खुद ज़बरदस्ती इसके कमरे में लाया था, जब से वो शर्माई घबराई सी मुजस्मा बनी बैठी थी। फरजाम बिल्कुल नहीं। इन्होंने नफ़ी की और एक निगाह गलत धानी कपड़ों में मलबूस इस हुस्न के शाहकार को देखा, जो अपनी मखरूती उंगलियां मरोड़ रही थी। चाहे चची जान अपनी चला लें। वो फिज़ा में हाथ बुलंद करके बोला। फरजाम, तुम्हारे भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। भाई आप पर वो सौतन ला रही। भाभी आप पर वो सौतन ला रही। कब आप तो कम अज़ कम ऐसा न बोलें। वो हैरानगी से बोला, जो इतनी शाबर शाकर थी कि किसी की बात से इख्तलाफ करने की जसारत नहीं कर सकती थी। करने दे। अच्छा चची जान तो खुश हो जाएंगी। शट अप। शहल को न जाने कि उसकी ये बात दिल के आर पर महसूस हुई। वो आग बगोला ही हो गए। वो मैं तो अक्सा मिन मिना के रही। ज़रा साबर शाकर बनने की कोशिश मत करो। तुम ये दिमाग से निकाल दो कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। वो इसके दूबदू हो गए। अक्सर जज्बस्ती होगी, जबकि फरजाम के होठे पर मुस्कुराहट बिखर गई। यार भाई, आप भाभी को तो मत डांटे। फरजाम, अपनी भाभी के दिमाग में अच्छी तरह बिठा दो कि हमाकत करती ना, लेकिन मुझसे इसकी तोक़ा मत रखें। भाभी तो ना छूतर पैण वाले हुए या तन से कहते धड़ल्ले से बेड पर लेटे चेहरा बता रहा था कि खांसी खफा हो चुके हैं। तो आपने तय कर लिया कि नहीं जाएंगे? इसने एक सर्द सी आ भरी। नो वे, कतियत से गोया वे। फरजाम फिर ज़रा जितना कर सका कमरे से निकल गया। अक्सा भी उठने का कसद करने लगी। शहल ने खफकी भरी निगाह उठाई। कहाँ जा रही हो? वो सोने। इनकी धाड़ से वो सहमी की कदम भी रुके। कोई ज़रूरत नहीं यहाँ से जाने की। आज से तुम इसी कमरे में सोगी। लहजा बारों बार धौंस पर आता। इसी वक्त अक्सा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। सांसें उथल पुथल होने लगी। देखिए अभी मुमकिन ही। शट अप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। फ़ौरन इधर आओ। वो फिर हुक्म देने लगे। वो कांपने लगी। हवास पाख्ता सी मुँह खोले खड़ी रही। सुनत नहीं तुमने? या मैं खुद उठा के लाऊँ? वो बाकी उठने लगे। अक्सा के अंदर फ़ौरन बकी रूह दौड़ गई और सूरत से बेड तक आई, मगर वाजिन के इतने करीब सोच सोच के पसीना आने लगा। तुम इत्मीनान रखो, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी छूऊंगा भी नहीं। वो शायद इसकी सोचे पड़ चुके थे। लम्हों में बस निगाहों से टकराई। फिर कमरे में इसे कोई खौफ और डर महसूस ना हुआ। चेहरे पर तमानियत के साए लहराने लगे। सुबह तो घर में
ہنگامہ ہی ہو گیا. چچا جان کو اقصیٰ اپنے کمرے میں نہ ملی بلکہ 10 بجے کے بعد اوپر سے اترتی دکھائی دی. وہ تو تیر کی تیزی سے اٹھی. کیا بےہودگی ہے تم اور شہل کے کمرے سے. ان کی تو بصارت یقین نہیں کر پا رہی تھی. اقصیٰ کا چہرہ فک ہو گیا. جسم سے لگتا تھا اب جان نکل ہی جائے گی. اچانک افطار پر گڑبڑا کے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری. وہ جو آپ بھی نہیں بن پڑا تھا. کیا وہ میں آج اصلیت کھل کے آ ہی گئی نا تمہاری. تم نے ہی وہی میرے گھر کے لڑکوں پر نگاہ کی تھی نا. بس کرے چچی جان. ناشتہ کرتا فرجام ڈائننگ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا. گھر کے باقی افراد بھی موجود تھے. سنڈے کے دن سبھی اکٹھے ناشتہ کرتے تھے. ارے کیا بس کروں, اندھی ہوں میں. یہ شہل کے کمرے سے نکلی ساری رات یہ وہیں تھی نا. اکثر تو شرمندگی اور حیا سے کٹ کے رہ گئی. کیسے گندے الزامات وہ اس کی ذات پر لگا رہی تھی. وہ اندر ہی اندر گرم گرم گھونٹ آنسو اپنے اتار رہی تھی. اس کے جائز رشتے سے ابھی تک وہ لا علم ہی تھی نا. کیا تماشا یہ سب. بابا سے بھی برداشت نہ ہوا تو وہ بھی چیٹ چھوڑ کے آگے. سب کے چچا جان تو بس استجابی انداز میں سن رہے تھے. چچا جان کے شور مچانے پر انہیں غصہ بھی آ رہا تھا. بھائی صاحب پوچھیے اس سے یہ شہل کے کمرے سے کیوں نکلی ہے. انہوں نے اقصیٰ کے نازک سے رخسار پر ایک چناٹے دار تماچا بھی جڑ دیا. وہ نازک سی لڑکی جیسے اس کے باپ نے تک نے پھولوں کی چھڑی سے نہ چھوئی تھی. اقصیٰ میری بیوی ہے اس لیے کمرے سے نکلی ہے. اوپر کھڑے شہل نے سبھی کی سماعتوں پر دھماکہ کیا. سبھی اچھل گئے. چچا جان تو ساکت رہ گئی. بابا کے ابرو تن کے. امی نے دل پر دھک سے ہاتھ رکھ لیا کہ اب قیامت آ گئی. میرا باقاعدہ اقصیٰ سے نکاح ہوا ہے. دیکھا بھائی صاحب اس لڑکی نے پھانس لیا نا ہمارے بچے کو. پورا ہانسی سے ہو گئی. بابا کے لب خاموش تھے. بس وہ شہل کی جانب ایک نگاہ ڈال کے اپنے کمرے میں چلے گئے. نہ ان کے انداز میں غصہ تھا نہ ستائش تھی. اور چچی جان نے تو بندہ گچی میں روڑ دے نا پھڑ کے. جڈی میں نے زہر چچی جان لگ رہی نا. بھائی صاحب چچا جان نے پکارا. چچا جان بھی ان کی تقلید میں ان کے ہمراہی میں چلے گئے. فرجام سب کے تاثرات کو جانچ رہا تھا. اقصیٰ کے آنسو موتیوں کی طرح رخساروں سے پھسلتے نیچے گر رہے تھے. سب کے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی. کیوں لڑکی تجھے ہمارے گھر ملا تھا ڈاکہ ڈالنے کو. بس کرو ہمیرا. امی نے تڑپ کر بن ماں باپ کی بچی کو اپنے گلے سے لگا لیا جس کی ہچکیں بندھی ہوئی تھی. طلحہ نے اسی وقت زور سے پلیٹ میں چمچ ڈالا تو ارتعاش ہوا. چچی جان آپ اتنی ظالم کیوں ہیں. کیوں آپ نے بھابھی کو مارا. 15 سالہ طلحہ بھی چپ نہ رہ سکا جسے فرجام نے بتایا کہ اقصیٰ ان کی بھابھی ہے. طلحہ کیا بکواس ہے. فرجام نے سر ڈانٹا. کرن رافع اور حمزہ ناشتہ چھوڑے دھپ دھپ کرتے اوپر بھاگ گئے. شہل نیچے آ گئے اور چچا جان کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھنے لگے. شہل تم میری بھتیجی کو محض اس لڑکی کی وجہ سے رد نہیں کر سکتے. وہ روتی ہوئی چلی گئی تھی. ایک دم ہی فضا مکتر سی ہو کہ کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا. اصل عادت ہے چچی جان اپنی بھتیجی لگی ہوئی سیدھا اور لعنت تیرے تھے. اقصیٰ کو امی ساتھ لگائے بیٹھی تھی. فرجام نے بس ایک افسردہ نگاہ اس معصوم پری چہرہ والی اپنی بھابھی کو دیکھا جو شروع سے چچا جان کے عتاب کا نشانہ بن رہی تھی. امی بابا کچھ نہیں بولے. شہل فکر مندی سے گویا بے. بھائی بابا کو تو آپ ہی منائیں گے. فرجام نے سر اٹھایا. اگر بابا کو میرے اس اقدام پر اعتراض ہوگا تو میں خود اقصیٰ کو لے کر اس گھر سے چلا جاؤں گا. وہ ایک دم ہی خود کو کمزور محسوس کرنے لگے. بھائی حالات کا مقابلہ کرنا بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوا. پھر بولا میں یہی سمجھتا تھا کر لوں گا مگر یار نہیں. وہ مضطرب انداز میں سنگل صوفے پر بیٹھ گئی. امی نے بڑی مشکلوں سے اقصیٰ کو چپ کروایا جس کی ہچکیں ہی نہیں بند ہو رہی تھی. طلحہ اس کے لیے پانی لے آیا. فرجام اور طلحہ دونوں ہی اس کی دلجوئی کرنے میں لگ گئے جبکہ شہل واپس اپنے کمرے میں چلے گئے. اب تو انہیں سب فیس کرنا ہی تھا. دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا. اقصیٰ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ یہاں رہ سکے. پوری رات جب سوچے تھک گئی تو وہ لیٹ گئی اور پھر لمحوں میں اس نے خود کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا. کم سے کم اس کی ٹھوکریں اور تانے تو نہ ہوں گے. بھائی جلدی آئی. چچا جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی. طلحہ اسے اطلاع دینے آیا تو وہ چونک گئی. کیا ہوا ہے. وہ حیرانگی سے پوچھنے لگے. طلحہ لمحہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا. وہ بھی لمحوں میں نیچے تھی. سبھی ان کے کمرے میں جمع تھے. امی ان کے سراہنے بیٹھی تھی. کرن رو رہی تھی. پہلے چاہتی اس نے کرن کو سنبھالا. اتنے میں شہل ڈاکٹر کو بھی لیا. فکر کی کوئی بات نہیں تھوڑا بی پی آئی ہے اس لیے گھبراہٹ ہوگی. چچی جان بھی ایک نمبر دی ڈرامے باز اول نمبر دی ڈرامے باز اور خاتون ہے. ڈاکٹر نے چند دوائیاں لکھ کر شہل کے ہاتھ میں پرچہ تھما دی جو فرجام نے لے لیا اور فوراً دوائیاں لینے چلا گیا. چچی اقصیٰ کی ہمت نہیں پڑی تھی ان کے سامنے جانے کی. پھر بابا بھی وہی تھے. ان کے سامنے الگ جھجک آ رہی تھی. اقصیٰ ہمیرا کے لیے دلیا بنا لو. نہیں لینا مجھے اس کے ہاتھ سے. چچی جان تو پھنکارنے لگی. ہمیرا بس کرو تمہاری طبیعت خراب ہے. چچا جان نے خاموش کرایا. ہٹا دے اسے میرے سامنے تھے. وہ تو چیخنے لگی. اقصیٰ منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئی. بابا نے بس ایک نگاہ اس بے زبان لڑکی کو تعصب سے دیکھا. وہ تھکے تھکے سے باہر آ گئے. شہل بھی الگ شرمندہ سے تھے. انہوں نے اقصیٰ کو دو لفظ تسلی کے بھی نہ کہے. بس بابا کے پیچھے ان کے کمرے میں آ گئے. بابا پلیز آپ مجھ پر غصہ ہو لیں ناراض ہو لیں مگر بات تو کریں. ملکے سے پون کلر کے کرتے شلوار میں بکھرے بکھرے شہل نے بس اب دودھ کی سے لب کاٹے. بابا اپنی ایزی چیئر پر بیٹھ گئے تھے. پلیز بابا کچھ تو بولیے. انہوں نے ان کے گھٹنے پر سر رکھ لیا. میں مجبور تھا سکندر انکل کی آخری خواہش پوری کی تھی. تمہارا باپ کیا مر گیا تھا جو تم نے اسے بتانا بھی ضروری نہ سمجھا. انہوں نے اپنے لمبے چوڑے توانا بیٹے کو روتے دیکھ کر اور غصہ آیا. اے اللہ ایک تے شہل دے آنسو بھی نہ کڑیاں وغیرہ ہوندا. اقصیٰ تو وہ تیرنے رو لیا گا. خدا نہ کرے. وہ جھٹ بولے. اپنی ماں کو راز میں شریک کر لیا. بھائیوں کو بتا دیا. بس ایک میں ہی لا علم رہا. کیوں کیا تم نے ایسا. ان کے لہجے میں طنز اور خف کی نمایاں تھی. شہل مجھے تم پر اتنا غصہ آ رہا ہے کیا بتاؤں. بابا مجھے معاف کر دے. میں مجبور تھا. اگر آپ کو اقصیٰ پسند نہیں تو میں اسے چھوڑنے کو تیار ہوں. شہل کیا بکواس ہے یہ. وہ تو بیٹھے سے کھڑے ہو گئے. اتنے سمجھدار ہو کر تم ایسی بےہودہ بات کر رہے ہو. ارے مجھے تو اس بات پر شرم آ رہی ہے کہ اس بیچاری پر کتنا ظلم ہوا اور اس کی ذمہ دار تم ہو. شہل صاحب لاکھ لعنت ہے.
وہ شیل کے سینے پر شہادت کی انگلی رکھ کر گویا ہوئے وہ بس ایک لمحے بے یقینی سے نہ دیکھیں گے. کم از کم مجھے بتا تو دیتے کہ تم نے سکندر کی بیٹی سے نکاح کر لیا. وہ تیز لہجے میں بولے. تم نے سوچا تمہارا باپ تو ظالم ہے, پتہ نہیں وہ تمہاری اس حرکت پر معاف بھی کرے گا یا نہیں. مجھے معاف کر دے ابو. وہ بھیگے بھیگے لہجے میں بولے, خود کو شرمندگی سے بچا بھی نہیں پا رہے تھے. شرمندگی جی ختم ہو جا. ارے انجانے میں میرا اسے کتنا برا بھلا کہتی رہی. کیا سوچتی ہوگی وہ بچی کہ ہم لوگ کتنے برے ہیں. بابا کو تو کل سے بس یہی احساس مارے ڈال رہا تھا کہ اسی لیے خاموش تھے. اگر بیٹا تم نے شادی کی تھی تو ہمیں تو بتاتے. تو وہ بابا میں خود میں ہمت نہیں پا رہا تھا. بابا کے نرم پڑتے وہ بھی کچھ پرسکون ہو گئے. تم سے اچھا تو تمہارا بھائی فرجام ہے, وہ ہر بات ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے. انہوں نے شہل کو اپنے گلے سے لگا لی. روتے ہوئے شہل نے بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے. پھر ڈانٹ بھی وہ آپ کی سنتا ہے. وہ دھیرے سے مسکرائے. اچھا دیکھو ابھی ہمارا خاصی ڈسٹرب ہے, اس لیے کوئی بھی شور ہنگامہ نہ ہو. وہ تنبیہ کرنے لگے. اب تم جاؤ اور میری بہو کو اندر بھیجو. شکر ہے بہو کا انتخاب تم نے اچھا کیا. وہ شرارت سے گئے ہوئے تو شہل جھانپ کے. وہ آپ خود بلا لیں. وہ خود کل سے اقصیٰ سے بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی. بابا سر ہلاتے ہوئے اقصیٰ کی تلاش میں باہر نکلے. 2-3 دن میں جا کے چچی جان کا بلڈ پریشر نارمل ہوا, لیکن انہیں چپ لگ گئی تھی. ان کے بھائی سب طرف اپنی اکلوتی بیٹی نورین کے ساتھ انہیں دیکھنے چلے. نورین تو سیدھی شہل کو طنز کے تیر برسانے چلی گئی کیونکہ شہل کی شادی کی خبر اس تک بھی پہنچ چکی تھی. پلیز ایک گلاس پانی ملے گا. نورین بلو جینس کی پینٹ پر پنک ٹی شرٹ میں ملبوس دوپٹے سے بے نیاز کچن کے دروازے پر کھڑی تھی. سب مصروف ہے, خود پی لے. فرجام اقصیٰ سے باتوں میں مصروف تھا. اس نے نورین کو دیکھ لیا پھر بھی انجان بنا. تم شروع سے بدتمیز ہو. وہ تنک گئی. تھینک یو, یہ تم پہلے سے جانتی ہوں. فرجام نے اس کے بے باک انداز کو نہ خود سے دیکھا. سخت کوفت اور بیزاری اس پر طاری ہونے لگی. فرجام پانی دے دو, اقصیٰ نے حکم دیا. بھابھی میں نہیں دے سکتا. وہ انگڑائی لینے لگا. کیا بات ہے, کتنی دیر لگے گی چائے میں, لوگ اٹھ کر جانے والے ہیں. بلیک پینٹ پر وائٹ کلف لگی شرٹ میں جھنجھلائے ہوئے شہل اندر آ کے مگر نورین کو دیکھ کر ٹھٹک گئے. او شادی مبارک ہو. دیکھ لی میں نے تمہاری سو کالڈ بیوی. ویسے ایسے نمونے پسند کرتے تھے تم. نورین نے اقصیٰ کی تصدیق ہی کر ڈالی. نورین خبردار جو تم نے میری بیوی کو کچھ کہا. شکر ہے تم مجھ بھی زبان چہل دے. شہل کے تو پتنگے لگے جبکہ اقصیٰ کا دل تھک تھک کرنے لگا. فرجام مسکرا رہا تھا. شہل تم نے بہت برا کیا, اس دقیانوسی لڑکی کے آگے مجھے ریجیکٹ کیا. اس کے اندر کی محرومی شکوہ بن کے باہر آ گئی. تم سے بہت اچھی ہے. شرم و حیا کا پاس اپنا آپ چھپا کر رکھتی ہے صرف میرے لیے. وہ بھی بے باکی سے بولتے ہوئے سے بابر کرانے لگے. اقصیٰ کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے. 3-4 دن سے وہ اس سے مخاطب ہی کب ہو رہے تھے, لیکن اس کے متعلق جذبات و خیالات اچھے تھے. مجھے تو پپا نے تمہارے خواب دکھائے تھے, ورنہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. وہ اپنی اہانت پر دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بولی. شہل تم خود بھی دقیانوسی تھے. یہ 7 گز کے دوپٹے میں لپٹی تمہاری پسند ہے. وہ اس پر طنز بھرا جملہ پھینکتی چلے گئی کیونکہ شہل نے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دی تھی. کیا بات ہے, کتنی دیر لگا دی چائے میں. اب توپوں کا روح اس کی سمت ہوگا تو وہ بوکھلائی کی جلدی جلدی میں کپ بھی نیچے گر کے. بھائی آپ مزید آپ یہاں کھڑے رہے نا, بھابھی نے بے ہوش ہو جائیں گی. فرجام کو اقصیٰ پر ترس آ گیا جو خاصی روحانسی لگ رہی تھی. ادھر رکھو کپ. وہ کپ اس کے ہاتھ سے لے کر ٹرے میں رکھنے لگے اور وہ ڈرے جا رہی تھی. بار بار ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں سے مس ہو رہے تھے. سب پر توجہ دینا, اگر نہ دینا تو مجھ پر. خفگی بھرا طنز کیا. بھائی مجھے کچھ کہا. فرجام نے شاید سنا نہیں تھا. جو یہاں موجود ہے اس نے سن لیا. چائے کے کپوں کے ٹرے اٹھائے وہ کچن سے نکل گئی. اقصیٰ نے اپنا سانس بحال کیا. ویسے کہ آپ دونوں کی ابھی تک بات چیت نہیں چل رہی. اس نے رازداری سے پوچھا. اقصیٰ نے اسے گھورا. اوکے نہیں بتانا چاہ رہی تو نہ بتائیں, لیکن یہ بتا دیجیے کہ اپنے میکے کس دن جائیں گی. اچانک اس کے دل و دماغ میں جس پری پیکر نے قبضہ کیا تھا اس کا خیال آ گیا. کیوں بری لگ رہی ہوں. فرش سے ٹوٹے کپ اٹھا رہی تھی وہ. نہیں تو بس وہ آپ کی ہٹلر ٹائپ چچی سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے. دیکھو ہماری چچی کی پرچھائی تو نہیں ہے. اس نے شوخی سے کہا. فرجام بہت بری بات ہے, بڑوں کے متعلق ایسے نہیں کہتے. اس نے چپت لگائی جو ہنس رہا تھا. ادھر بڑے نے تو گالاں کڈی دیا. بتائیے نا کب جائیں گی. چچی جان کی طبیعت سنبھل جائے پھر. وہ اس کی بے چینی سمجھ رہی تھی جو اس دن تحریم کو دیکھ کر خاصا شوق بھی لگ رہا تھا. اقصیٰ نے رات کے کھانے پر پرتکلف اہتمام کیا, لیکن نورین ایک لمحے کو نہ رکی. وہ صفدر ماموں کو لے کر چلی گئی. اقصیٰ خود کو مجرم تصور کرنے لگی. چچی جان کا رویہ ہمس سرد تھا. ادھر وہ شہل کی بے رخی سمجھ نہیں پا رہی تھی. رات کو تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ چچی جان کے لیے دودھ کا گلاس لے کے آ گئی. چچی جان میں کل اس گھر سے چلی جاؤں گی. اس نے لب کاٹے. انہوں نے چونک کر دیکھا جو خاصی رنجور اور غمزدہ سی تھی. شاید مجھ میں کمی ہے جو میں آپ کا دل نہ جیت پائی, اس لیے میری جانب سے اجازت ہے آپ شہل کی شادی نورین سے کر سکتی ہیں. یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھی بھر آ گئی. میں ہی بے وقوف تھی, خود کو سمجھ رہی تھی کہ میں بہت مضبوط ہوں, لیکن یہ میری بھول تھی. آپ اطمینان رکھیے, میں الزام کسی کو بھی نہیں دوں گی. آنکھوں میں نمکین پانی لیے وہ چلی گئی. اندر آتی کرن نے اس کی مرچھائی ہوئی صورت دیکھ لی اور اس کی ساری گفتگو بھی سن لی. صبح اس نے شہل کے آفس جاتے اپنی تیاری کر لی. سب سے صرف اس نے یہی کہا کہ اس کے چچا کا فون ہے, وہ بلا رہے. رافع سے چھوڑ کے چلا گیا تھا. آپ آ گئی. دیکھیے امی کو کیا ہو گیا, نہ کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں. تحریم اس سے لپٹ کے چچی کا کمزور مردہ جسم دیکھا تو اقصیٰ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا. چچی آپ کو کیا ہو گیا. وہ روتی بھی ان کے سرہانے بیٹھ کے چچی نے ایک پٹ سوچ نگاہ اس پر ڈالی. پھر آج اس کے سارے بندھن ٹوٹ پڑے. اسے لپٹا کے اتنا روئی کہ تحریم رقصہ بھی رو دی. ہویا کہ چچی جان کو تو عقل آ گئی. چچی جان کو جیسے اس کا انتظار تھا, ورنہ پچھلے 1 ماہ سے وہ بستر سے لگ رہی تھی. چچا کے جنرل اسٹور پر ڈاکہ پڑا تھا جس سے ان کا بال قرض میں بن گیا تھا. یہ سب اقصیٰ کے گھر سے نکلنے کے بعد ہی آفت ٹوٹی تھی. چنگا ہویا دن رات کی خدمتوں سے چچی صحت کی جانب آگی. بار بار اپنے بدتر سلوک کی اقصیٰ سے معافی مانگ چکی تھی کیونکہ انہوں نے بے سہارا یتیم بچی کو ایک بوجھ کی طرح تو اس گھر سے نکالا تھا. اس کی شاید آ لگی تھی. اس گھر میں پریشانیوں نے ڈیرا ڈال لیا. میری بچی تو نے مجھے معاف تو کر دیا نا. مغموم لہجے میں بولی. چچی جان آپ کیوں مجھے بار بار شرمندہ کر رہی ہیں. آپ میری ماں اور اولاد کبھی ماں کی باتوں کا برا نہیں مانتی. ماں صدقے
اور ادھر دی چنگی ہیروئن بھی نہیں ہونی چاہیے ویسے. اس نے انہیں ساتھ لگا کے مسکراتے لہجے میں یقین دلایا. گھر میں ایک بار پھر برقی رو دوڑ گئی. اکثر نے آتے گھر کو جو سنبھال لیا تھا ورنہ تحریم پہ جاری تو خود گھبرا گئی تھی. کیا بات ہے شہل نے ایک بار بھی چکر نہیں لگایا؟ چچا کو اس دن شہل کا خیال آیا تو تفکر زدہ لہجے میں استفسار کرنے لگے. وہ بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے. اس نے اسے تراش کے نگاہ چڑھائی. دیکھو بیٹا جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی مجھے پتہ ہے وہاں بھی تمہیں مشکلات درپیش ہوں گی لیکن تم شہر سے کبھی بدگمان نہ ہونا. وہ مدبرانہ انداز میں اسے سمجھانے لگے. اکثر سر لائے دیا. ایک ہفتہ تو اسے ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے کسی نے بھی خبر نہ لی اس کی. کتنا اس کا دل کٹ رہا تھا. پھر شہر جن سے اس کا بندہ تھا وہی بیگانہ ہو گئے تھے. آپ کے دیور آئے ہیں. تحریم حواس پاکتا سے بلانے اندر آ گئی. وہ چونکی. چند لمحے پہلے جو منفی سوچ آ رہی تھی نے جھٹکا. تم فرجام؟ وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی. برآمدے میں پڑے درخت کے سرے پر بلیک پینٹ اور لیمن کلر کی شرٹ میں اپنے مخصوص چوک سے انداز میں بیٹھا تھا. آج تو میں آفس سے سیدھا یہاں آیا ہوں بھائی کو بتائے بغیر. اس کی نگاہ پنک کاٹن کے سلون میں ملبوس چھوٹی سی تحریم پر پڑی جو چچی کی ہدایت پر چائے وغیرہ کے لیے کچن میں گھس گئی تھی. چچا چچی بھی آئے تو فرجام نے مؤدب انداز میں سلام کیا. ابھی تم سب کا ہی ذکر ہو رہا تھا. اکثر نے مسکرا کے بتایا. سب میں کون کون شامل ہے؟ ممانی کھیل سے آنکھیں گھمانے لگا. چچا نے فراز سے اس کے لیے کھانے وغیرہ کا سامان منگوایا. پھر پرتکلف سے اہتمام کر کے تحریم بڑے تخت پر رکھ چکی تھی. بھائی شام کو میں صرف چائے پیتا. اس نے تکلف سے کہا لیکن چاچا کے آگے اس کی ایک نہ چلی. اسے سارا کچھ کھانا پڑا. چچا سے اس کی اچھی خاصی جم گئی تھی. دیور تو ہمارا بہت اچھا ہے. چچی کی آنکھیں چمک گئی. گھر کے سب افراد اچھے ہیں. جواب میں وہ گویا ہوئی. کسی دن سب سے جا کے میں خود مل آؤں گی. شہل بیٹے سے تو مجھے معافی بھی مانگنی ہے. آنٹی اپنے بھائی ناراض کسی سے نہیں ہوتے البتہ جب ہوتے تو ایسا کہ منا کے تھک جاؤ. فرجام نے جتایا. اکثر جو پہلو بدل کے رہ گئی. مغرب کے بعد اس نے اجازت لے لی تھی. دروازے پر وہ چھوڑنے آئی تو فرجام پھر رکا. وہ بھی ٹھٹک گئی. بھابھی آپ بھائی کو صفائی کا موقع تو دیتی. اتنا بڑا خط ان کے نام چھوڑ کے آ گئی. وہ افسردہ سے لہجے میں شکوہ کرنے لگا. فرجام یہ سب کی خوشی کے لیے ضروری ہے کیونکہ میں سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں. آنکھوں میں آنسو تھے. وہ جانتی تھی کہ اس دل سے کہہ رہی ہے. فرجام پھیکی سی ہنسی ہنس کے رہ گیا. مجھے تم سے اتنی حماقت کی امید نہیں تھی. بابا ان پر برہم ہو رہے تھے جن کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے. میں نے آپ سے کہہ دیا تو کہہ دیا. وہ خود گئی اور خود آئے. میں لے کے نہیں آؤں گا. انہیں تو اکثر رہ کے غصہ آ رہا تھا جن کے لیے اتنا کچھ خط میں لکھ کے چلی گئی. ایک بار بھی منانے کی کوشش نہ کی. الٹا انہیں مشورے دے کے چلی گئی. بھائی صاحب اس لڑکے کا دماغ خراب ہو گیا. چچی جان کو نرم طبیعت والے شہل کی ضدی طبیعت پر حیرانی بھی چکڑے ہوئے تھے. چچی جان اسے سب کو خوش رکھنے کی بیماری ہے. ٹھیک ہے آپ صفدر ماموں سے کہیں شادی کی وہ کوئی بھی تاریخ رکھ لیں. میں اب شادی ضرور کروں گا. بلا وجہ کہ انہوں نے تو اکثر سے ضد باندھ لی تھی. ماں صدقے. بھابھی یہ تو فضول میں کر رہا ہے. ہم خود اپنی بہو کو لے آئیں گے. چچی جان کے لہجے میں ایک دم ہی شاید گھل گیا. جب سے وہ گئی تھی انہیں احساس ہو گیا کسی کی زندگی کا فیصلہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. شیل اس کے ساتھ خوش ہے تو کیا چاہیے. اور پھر نورین بھی تو ان سے جاتے وقت کتنی بدتمیزی کر کے گئی تھی. حالانکہ وہ ان کی بھتیجی تھی. ذرا لحاظ نہ کیا. اور اکثر تو غیر تھی لیکن اونچی آواز تک میں بات نہ کی. بیماری میں بھی ان کا خیال رکھتی رہی. اسی دن شام کو جا کے گھر کے بزرگ سے لے آیا. اکثر تو خواب کسی کیفیت میں تھی. اس پر شادی مرگ طاری ہو گیا. وہ اتنی زیادہ خوشیاں ملنے پر اپنے مالک کے آگے سجدہ ریز ہو گئی تھی جسے اس کی شابر اور شاکر طبیعت پسند آئی تھی. بابا زبردست ولیمہ ہونا چاہیے ان دونوں کا. فرجام نے شہل کے حال میں آتے شوقی سے کہا. ہاں میں نے سارا انتظام ہوٹل میں کروا دیا. واہ مجھ سے تو چچا جان نے سب کچھ کر لیا. فرجام ہنسا. شہل جھٹکے سے اٹھ کے اکثر جب سے آئی تھی ان کا سرد رویہ نوٹ کر رہی تھی. بھولے سے بھی اس کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. شہل کہاں جا رہے ہو بیٹا بیٹھو. بابا جان نے فرماشی انداز میں گھورا. مجھے نیند آ رہی ہے. وہ مڑے بغیر بولے اور چلے گئے. اکثر کو چچی جان امی نے ٹوکا مارا کہ اوپر جانے کو کہا. اسے ویسے شرم و گھبراہٹ ہو رہی تھی. لائٹ آف کر دو مجھے نیند آ رہی ہے. بیڈ پر لیٹے ہوئے اکثر نے حسرت پر ہی نگاہ اٹھائی جو مکمل بیگانہ ہی لگ رہے تھے. اس نے فوراً حکم کی تعمیل کے پس مردہ قدموں سے کمرے سے نکل گئی. محترمہ کو منانا بھی نہیں آتا. دیکھتا ہوں کب تک میری پرواہ نہیں کرتی. وہ لیٹے ہوئے بڑبڑا رہے تھے. زیادتی تو ہے منانا تو چاہیے تھا بی بی. ادھر اکثر ڈرائنگ روم میں آگئی سب کی نظر سے خود کو بچا کے کیونکہ وہ اپنی وجہ سے دوبارہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی. حسب معمول صبح ناشتے پر سب موجود تھے. سہل اٹھ کے نہ آئے تو وہ کڑ کے رہ گئی. اب لب کاٹتی وہ سارا کام ہی کرتی رہی. اکثر بیٹا وہ کیا نام ہے تمہارے چچا کی بیٹی. بابا اچانک ہی گئے ہوئے. تحریم. فرجام نے تیری سے نام لیا مگر فوراً دانتوں تلے زبان داب لی. بابا کی تنقیدی نگاہوں کا رخ اس پر ہو گیا جبکہ وہاں موجود باقی افراد ہنسنے لگے. فرجام سدھر جاؤ. سدھرنے کا ایک چانس ہے. وہ مانی کھیلی سے بولا. تمہاری لگام بھی دیتا ہوں میں کسی کے ہاتھ میں. وہ گھوٹنے لگے. تحریم بھی بری نہیں ہے. وہ شوخی سے لہجے میں ہانک لگاتا بھاگ گیا. سب کی متفقہ رائے سے تحریم کا رشتہ فرجام کے لیے مانگ لیا گیا. دیکھیے براٹ صاحب ہم صرف منگنی کریں. ایک ماہ میں تو شادی تیاری کر سکتے ہیں. چچا جان کے پریشان ہونے پر قدر توقف کے بعد بولے. لیکن انور صاحب بیٹی کی تیاریاں بھی تو بہت ہوتی ہیں. چچا جان نے بھی لب کشائی کی تھی. وہ اتنی حال ہی ہوگی کہ ان کی دوسری بیٹی بھی اس خاندان میں جاری ہے. اکثر نے ان کے ہاتھ تھام لیے. چچا جان صرف تحریم چاہیے ہمیں. لیکن اکثر ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بس بھائی بس تب طے ہو گیا. شہل اور رقصہ کا ولیمہ پرسوں اتوار کو اسی دن دونوں کی منگنی ہے. شادی بھی چلیے 6 ماہ رکھ لیتے ہیں. زینب ان کی تسلی کے لیے اتنا وقت دینے کو تیار ہوگی. پھر چچی اور چچا اس پر مطمئن ہو گئے. تحریم تو ابھی تک سکتے میں تھی. اتنی جلدی وہ بھی کسی کی بننے جا رہی ہے. شام کو اکثر نے رات کے کھانے کا اہتمام کیا. اسی طرح ہی ہنستا مسکراتا قافلہ 12 بجے روانہ ہو گیا. بھابھی ایک ملاقات ہو سکتی ہے. فرجام سر کچاتے شرمائے ہوئے انداز میں بولا جو شاپنگ پر جانے کی تیاری کر رہی تھی. چچی جان اور
امی کے ساتھ ہی عروسی لباس کی خریداری کرنی تھی، پھر صحیح معنوں میں تو اس کی شادی اب ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے کروا دوں گی، اس نے فرجام کے بال ہی بگاڑ دیے۔ بھابھی بھائی اوپر چیخ رہے ہیں، ان کی شرٹ پر استری نہیں ہے، طلحہ گھبرایا ہوا ہے۔ کرن سے کروا لو، کہہ دو شہل سے جا کے ہمیں بازار جانا ہے۔ امی اپنا پرس اٹھا کے جانے کے لیے اٹھ گئی ہوئی۔ امی میں پہلے کر دوں؟ وہ شہل کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اوپر آگے تھی، شرٹ ان کے ہاتھ میں تھی۔ لائیے میں کر دوں۔ گلابی کپڑوں میں بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے ان کے سامنے سراپا سوالی بنی کرتی۔ آخر سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ وہ تو غضبناک انداز میں آگے بڑھے، رقصہ کو بازو سے پکڑ کر خود سے قریب کر لیا۔ دونوں اتنے قریب تھے کہ شہل کی گرم گرم سانسوں سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا، نگاہ ملا ہی نہ پائی۔ وہ میں تو اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ تم بس دوسروں کی پرواہ کرنا جانتے، شوہر کی تمہاری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں۔ وہ بھڑک اٹھے۔ اکثر وحشت سطح سی رہ کے اس لمحے نرم طبیعت والے شہر خونخوار لگ رہے تھے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ لرز گئی۔ دفعہ ہو جائے یہاں سے، اور میرے سامنے اپنی شکل لے کر مت آنا، کیونکہ سارے فیصلے تم خود کرتی ہو، اور کر لو جا کے۔ وہ واش روم میں گھس کے اکثر ہکا بکا رہ گئی۔ سب لوگ اس سے راضی ہوئے تھے، اس کا مزاجی خدا اس کے دل کا مکینی ناراض تھا۔ کچھ لمحوں میں باہر آ گئی، جس سے شلوار کرتا زیب تن تھا۔ ان کی کسی سے ملاقات تھی، وہ بھی کینسل کر دی۔ اکثر جلدی آ جاؤ، امی کی آواز پر وہ چونکی۔ شہل اس سے پہلے کمرے سے نکلے چچی جان امی نے اس کے اسپاٹ سے چہرے کو دیکھا جو گلاس ڈور کھول کے باہر نکل گئے۔ اکثر مرے مرے قدموں سے نیچے آ گئی، اور پھر وہ جو روئی تو اسے چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ امی وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ ارے تو تم منا لو نا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ چچی جان نے ساتھ لگا لیا۔ امی تو خود شہل کے تیور کئی دنوں سے نوٹ کری تھی، انہیں ان پر غصہ آنے لگا کہ اس کی بھولی بھالی بہو کو ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ کل دونوں کا ولیمہ تھا، شاپنگ کرنے تک نہ گئی چچی جان اور امی خود اس کے لیے اور تحریم کے لیے لباس لے آئیں۔ کرن نے زبردستی اس کے ہاتھوں پیروں میں مہندی لگائی، اپنا قیام بھی تو اب اس نے کرن کے کمرے میں کر لیا تھا۔ وہ رات کی درمیانی شب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہل کے کمرے کے آگے کھڑی تھی۔ ہاتھوں پیروں کی مہندی سوکھ گئی تھی۔ بھابھی آپ سوئی نہیں؟ طلحہ کو شاید پیاس لگی، وہ نیچے سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لینے اوپر آ رہا تھا۔ ہاں وہ میں جا رہی تھی۔ گڑبڑاہٹ میں وہ دروازہ کھول کے اندر آ گئی، وہاں کا خوابناک منظر دیکھ کر حیران ہوگی۔ پورا کمرہ سجا ہوا تھا۔ وہ نائٹ بلب کی مرجھی روشنی میں کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اب بھی کیوں آئی ہو؟ شہل کی آواز نے اسے چونکا دیا، لگتا تھا وہ خود بھی نہیں سوئے تھے۔ جی وہ میں جا رہی ہوں۔ وہ بکھلاہٹ میں جانے لگی، مگر پھر ایک لمحے کو رک گئی۔ روز کے میرے تماشا دیکھنے آتی ہو فنکارے؟ اکثر کے دل میں تو ان کا سرد رویہ ترازو کر کے وہ روتی روتی وہ نکل گئی۔ فون کلر کے عروسی جوڑے میں فل میچنگ اور میک اپ میں کوئی ماورائی مخلوق لگ رہی تھی۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی تھی، شہل بلیک 3 پیس میں ناراض سے نظر آ رہے تھے۔ تحریم اور فرجام کو بھی ساتھ بٹھا کے منگنی کی رسم کر دی۔ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے، درمیان والے صوفے پر اقصیٰ تھی۔ تحریم پنک کامدانی سوٹ میں سجی سوری پیاری لگ رہی تھی۔ فرجام نے کرتا شلوار زیب تن کیا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو؟ سوچ رہا ہوں 6 ماہ کیسے گزاروں گا، وہ سرگوشی میں بولا۔ مجھے آگے پڑھنا ہے، تحریم نے آہستگی سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ سنیں، پڑھائی وغیرہ کا کھڑاک پھیلانے کی ضرورت نہیں، تم صرف مجھے پڑھنا۔ خاصے روب دھول سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولا، وہ حیا سے سمٹ کے رہ گئی۔ رافع اور حمزہ نے کھانسنا شروع کر دی۔ طلحہ باری باری اپنی دونوں بھابھیوں سے نیک وصول کر رہا تھا۔ بھابھی اتنی اداس مت ہو، بس ڈنر کے بعد آپ کو بھائی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فرجام نے مانی سے ایسی شرارت کی، وہ چھیم کی۔ اتنے میں ڈنر ہوا۔ تمام مہمان دونوں جوڑیوں کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اکثر سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ 2 بجے کے جا کر وہ تمام لوگ تھک کے گھر آئے۔ اکثر تو خود بھی کمرے میں چلی گئی، اسے شہل کی بے رخی مارے ڈال رہی تھی۔ ایک ایک چیز بے دردی سے اتار رہی تھی۔ آج تو ابو بھی اتنی شدت سے یاد آ رہے تھے، کاش وہ اس وقت ہوتے تو ان کے سینے سے لگ کر اپنا سارا درد کہہ ڈالتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے اپنے قیامت کے حسن کو دیکھ کر نہ خود سے منہ بنائے، اسی وقت شہل اسپاٹ سے انداز میں اندر آئی۔ انہوں نے ایک استحقاقانہ نگاہ اس ملکوتی حسن والی پری پیکر کو مبہوت سے دیکھا، جسے آج پہلی بار تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ وہ کھوس سے گئے، اقصیٰ خفیف سی ہو گئی، اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سکوٹ سے کھڑی ہو گئی۔ شہل اسے پھر نظر انداز کرتے وارڈروب کی جانب بڑھے۔ وہ دل میں سوچ کر رہ گئی، وہ پھر اب بھی اسے کچھ نہ بولے، اب پہلے سے ہی کرنی تھی۔ آپ آخر میرا قصور بتا کیوں نہیں دیتے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ شہل نے چونک کر اس کے جھکے سر کو دیکھا، آنچل ڈھلک کر شانوں پر پڑا تھا۔ اگر میں اتنی بری لگنے لگی تو زندگی سے خارج کر دیں۔ شٹ اپ! وہ پوری طاقت سے چیخے۔ ہر بار تم فیصلے کیوں کرتی ہو؟ میں کیا ایسا کاٹ کا الوں کہ تم مجھے بیوقوف بناتی رہو گی؟ میں ایسا کچھ نہیں سمجھتی۔ وہ تو ہانسی ہوگی، فسوخ ہے، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تمہیں سارے زمانے کی پرواہ ہے، ہر شخص کی فکر ہے، نہیں ہے تو صرف اپنے شوہر کی ودان پیسنے لگے۔ اکثر متحوش طرح سی رہ گئی۔ کتنا غلط سوچ رہے تھے، کب سے وہ اس کی بے رخی کی آگ میں چل رہی تھی اور سارا الزام وہ اس پر ڈال رہے تھے۔ آپ نے مجھے غلط سمجھا، ایک دن بھی تسلی کے بول بولے آپ نے؟ کیسے بولتا ہے؟ اتنا لمبا خط لکھ کر چلے گی کہ مجھے طلاق دے دے اور نورین سے شادی کرے، جیسے میں نورین کے عشق میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا نا؟ طنز بھرے لہجے میں بولتے ہوئے اسے شانوں سے پکڑ لیا۔ وہ کانپنے لگی، اتنے غضبناک لگ رہے تھے، وہ انہیں بت بنی دیکھے گی۔ گھر کے تمام افراد کا دل جیت لیا، ایک فکر نہ ہوئی تو میرے دل کی کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ واقعی انہیں بھول گئی۔ ان کی طرف سے وہ منفی سوچوں کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں۔ اس نے ان کے سینے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ شہل اس کے ایک دم سے بکھرنے پر گھبرا گئے۔ اچھا بس کرو، رو دھو کر اپنا حلیہ خراب مت کرو۔ فوراً وہ مان کے دل کی بھڑاس جو نکال لی تھی۔ تم کبھی سوچنا بھی نہیں کہ تم بری ہو، بلکہ تم اتنی اچھی ہو کہ سب کا دل جیت لیا۔ وہ مجھے تو پہلی نظر میں جیت چکی ہو۔ انہوں نے ہزار تنگ کیا اور اقصیٰ نے بھی بارفتگی سے انہیں محسوس کیا۔ کون کہتا ہے کہ تم جیسی سادہ سی لڑکی گھر نہیں بسا سکتی، بلکہ تم تو وہ ہو جو اپنا نقصان کر لو گی مگر دوسروں کو خوش رکھو گی۔ یہ تو فرمان خدا بھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے جب خوش رکھ سکتے ہو تو جب تم میرے بندوں کو خوش رکھو۔ شاید یہی بات میرے رب کو پسند آئی، وہ بھیگے بھیگے لہجے میں بولی۔ آج کے دور میں بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں۔ انہوں نے اقصیٰ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا، نگاہوں سے نگاہیں ملی، مگر شہل کی نگاہ میں مانی کے جو شرارت تھی وہ اس کے حسن کو چھو کر دیکھنا چاہتے تھے۔ آج وہ خود کو
ان کی سپردگی میں اپنی رضا سے دے چکی تھی، انہوں نے شوق سے شرارت کر دی۔ آج کے بعد تم مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی۔ اکثر ان کی شوخی پر شرم و حیا سے سمٹ کے رہ گئی، وہ رات دونوں کے لیے خوشیاں لے کر آئی تھی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا یہ ناول اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اس کا نام ہے سمر کیا میرا روپ آنگن، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ کا یہ ناول ہے، جو تھا ہمارا روڈ ہیرو بیسڈ، روڈ ہیرو تو نہیں سی، ہڈن نکاح بیسڈ تھا، ایمرجنسی نکاح بیسڈ تھا، اور کیڑا سی پلا انوسینٹ ہیروئن بیسڈ تھا، تو بڑا موٹا رومانٹک بھی سی۔ تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔